السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ آپ سب کو میں آج کے دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے۔ رمضان دعا کا مہینہ۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یقیناً اس کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے گناہوں سے آزاد کرتے ہیں، ان کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو لہٰذا دن اور رات میں کوئی بھی گھڑی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعائیں سنتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں جہاں پر روزے کی فرضیت کا ذکر آتا ہے، وہاں پہ بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو لہٰذا رمضان کا مہینہ ہے، خوب خوب دعائیں کریں۔ قبولیت کے اوقات میں خاص طور پر وہ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک عادل حکمران اور ایک روزے دار اور ایک مظلوم۔ تو روزے کی حالت میں ضروری نہیں کہ افطار سے پہلے ہی آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، جب تک انسان روزے کی حالت میں رہتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر اذان اور اقامت کے درمیان خوب خوب دعائیں کریں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد دعائیں کریں، تہجد کے ٹائم، یہ تمام جو ہیں وہ ایسے اوقات ہیں جس وقت جو بھی دعا کو قبول کی جائے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی دعا کی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 14th پارہ سٹارٹ کریں گے سورۃ الحجر سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، تلک آیات، یہ آیات ہیں، الکتابی کتاب کی، و قرآن مبین، اور قرآن واضح کی، ربما کبھی، یودو چاہیں گے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا کاش وہ ہوتے، مسلمین مسلمان۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک دن آئے گا کہ جب یہ کافر کیا حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہوتا تو آج ہمیں یہ انجام نہ دیکھنا پڑتا۔ تو لہٰذا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کیا کر لینا چاہیے، اپنے ایمان کو درست کر لینا چاہیے، تاکہ اس دن جب اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے ہمیں کھڑا کریں تو پھر ہم شرمندہ نہ ہوں۔ ذرہم یأکلوا، چھوڑ دیجئے انہیں وہ کھائیں، ویتمتعوا اور وہ مزے اڑائیں، ویلہہم اور غافل رکھے انہیں، الامل امید، فسوف پس ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، وما اہلکنا اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، من قریۃ کسی بستی کو، الا مگر، ولہا جبکہ اس کے لیے، کتاب معلوم لکھا ہوا ہے ایک معلوم وقت، ما تسبق نہیں سبقت کرتی یعنی آگے بڑھتی، من امتن کوئی امت، اجلہا اپنے مقرر وقت سے، وما یستأخرون اور نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں، وقالوا یا ایہا الذی اور انہوں نے کہا اے وہ شخص، نزل علیہ اتارا گیا جس پر، الذکر ذکر یعنی قرآن، انک لمجنون یقیناً تو البتہ مجنون ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا طعنے دیتے تھے اہل مکہ کہ تم تو کوئی مجنون لگتے ہو، اور کیسے پکاریں، اے وہ شخص جس پر اتارا گیا قرآن۔ تو یعنی کہ بہت ہی مذاق اڑانے کے سٹائل میں، اور بہت ہی جو ہے نا تسخیر کے، اور جیسے کسی کو آپ ڈی گریڈ کرتے ہیں اس کی کسی بات کی وجہ سے، اس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لو ما کیوں نہیں، تأتینا تو لایا ہمارے پاس، بالملائکتی فرشتوں کو، ان کنتا اگر ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے، ما ننزل نہیں ہم اتارتے، الملائکۃ فرشتے، الا بالحق مگر ساتھ حق کے، وما کانوا اور نہیں ہوتے وہ، اذن تب منظرین مہلت دیے گئے، انا نحن بے شک ہم،
ہم ہی نے نزلنا نازل کیا ہم نے الذکر ذکر یعنی قرآن، و انا اور بے شک ہم ہی لہو لحافظون اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اس قرآن کا محافظ کون ہے؟ اس کے ٹیکسٹ کو، اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے رسول، فی شیع الاولین گروہوں میں پہلے لوگوں کے، وما یأتیہم اور نہیں آیا ان کے پاس میں رسول کوئی رسول، الا کانوا مگر تھے وہ بہی یستہزئون اس کا وہ مذاق اڑاتے، کذالک اسی طرح نسلکہ ہم داخل کرتے ہیں اس کو فی قلوبی دلوں میں المجرمین مجرموں کے، یعنی کہ جو مجرم ہیں جنہوں نے ہدایت نہیں پانی، جنہوں نے نبی کا انکار ہی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر ان کے دلوں میں یہ ان کا مذاق اڑانا جو ہے نا یہ بالکل ڈال دیا جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے ان کو یہ اپنا گناہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ پہلی امتوں پر بھی جو رسول آئے ان کا بھی بہی یستہزئون اس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ لا یؤمنون بہی نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، وقد خلت اور تحقیق گزر چکا، سنت الاولین طریقہ پہلوں کا، ولو فتحنا اور اگر کھول دیں ہم علیہم ان پر بابن کوئی دروازہ من السماء آسمان سے، فظلوا تو شروع ہو جائیں فی ہی اس میں یعرجون وہ چڑھتے، لقالوا البتہ وہ کہیں گے انما سکرت البتہ مدہوش کر دی گئی ہیں ابصارنا نگاہیں ہماری، بل نحن بلکہ ہم تو قوم لوگ ہیں مسحورون سحر زدہ، وَلَقَدْ جَعَلْنَا اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے فی السماء آسمان میں بروجن کئی بروج، وَزَيَّنَّاهَا اور مزین کیا ہم نے اسے للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے دیکھنے والوں کے لیے اس کو مزین کیا ہے، کیسے؟ ستاروں کے ساتھ، اور ایسے برج بھی بنائے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن آسمان میں کیا ہے؟ بروج ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا اور حفاظت کی ہم نے اس کی من کل شیطان ہر شیطان سے رجیم جو مردود ہے، الا مگر من جس نے استرقا چرا لیا السمع سنی سنائی بات کو، فاتبعہ تو پیچھا کرتا ہے اس کا شہاب مبین ایک شعلہ چمکتا ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب اوپر سے آسمان سے آرڈرز نازل کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے یہ معاملہ ہونا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آرڈرز جب نیچے آ رہے ہوتے ہیں ایک آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے فرشتوں کے ذریعے، تو شیطان کیا کرتے ہیں وہ ان بروجوں میں بیٹھ کر کچھ بات گن لیتے ہیں، اور سنتے تو وہ آدھی ادھوری بات ہیں لیکن دنیا میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاس سے چار ملا کر، اور وہ نجومی حضرات اور جو یہاں پر شیطانوں کے چیلے بیٹھے ہیں انسانوں کی صورتوں میں، ان کو آ کر کانوں میں وہ بتاتے ہیں، اور وہ پھر آگے لوگوں کو بتا کر جو ہے وہ ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو بات جب وہ شیطان بات لے کر اڑتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک شہاب ثاقب لگتا ہے ان کو مارنے کے لیے، جو کوئی اس سے بچ نکلتا ہے وہ پھر آ کر دنیا میں تباہی مچاتا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ باتیں جب لے آتا ہے زمین پر تو لوگوں کو الٹے سیدھے وسوسے اور ان کو الٹے ان کے ایمان کو خراب کرنا، اور ان کو جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا پر توکل کرنا جو ہے، یہ سب باتیں اس میں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والارض اور زمین کو مددناہا پھیلا دیا ہم نے اسے، والقینا اور ڈالے ہم نے فیہا اس میں رواسیا پہاڑ، وانبتنا اور اگائی ہم نے فیہا اس میں من کل شیء ہر طرح کی چیز، موزون یعنی مناسب، وجعلنا لکم اور بنائے ہم نے تمہارے لیے فیہا اس میں معائش اسباب معیشت، ومن لستم اور اس کے لیے بھی نہیں ہو تم لہو جس کے بھی رازقین رازق، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دیتا ہے اسباب معیشت اور ان کو بھی دیتا ہے جن کو تم کسی کے رازق نہیں ہو، رازق کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی چیز، الا مگر عندنا ہمارے پاس خزائنہ خزانے ہیں اس کے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وہ حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں جتنے بھی ہیں اس کی مخلوق، ان سب کو بھی جو جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو دے کر
بھی اس کے خزانوں میں اتنی سی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی کو پانی میں ڈبو کر نکالا جائے اور جو پانی اس سوئی پر لگ جائے۔ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور نہیں ہم اتارتے اسے إِلَّا بِقَدَرٍ، مگر ساتھ اندازے کے، معلوم کے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو، لَوَاقِحَ، باراور، فَأَنزَلْنَا، پھر نازل کیا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس پلایا ہم نے تمہیں وہ، وما، اور نہیں آنتا تم، لہو، اسے، بخازنین، ذخیرہ کرنے والے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، یقیناً ہم ہی، نحیی، ہم زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیت، اور ہم موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمنا، جان لیا ہم نے، المستقدمین، آگے بڑھنے والوں کو، منکم، تم میں سے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمنا، جان لیا ہم نے، المستأخرین، پیچھے رہنے والوں کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، هُوَ يَحْشُرُهُمْ، وہ اکٹھا کرے گا انہیں، إِنَّهُ، بے شک وہی ہے، حکیم علیم، بہت حکمت والا، خوب علم والا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے، الانسان، انسان کو، من صلصال، کھنکتی مٹی سے، من حمأ، کیچڑ سے، مسنون، بدبودار۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، اور یہ ہے ہماری اوقات کہ ہماری پیدائش، ہماری تخلیق کیسے ہوئی، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم زمین پر آ کر اتنے متکبر ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس سب جگہ پر ہمارا ہی کنٹرول ہے اور جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا تو اپنے اگلے آنے والے سانس پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، میں نے کیسے بنایا انسان کو، کھنکتی مٹی سے، کیچڑ سے، بدبودار کیچڑ سے، والجان، اور جن کو، یعنی جو جن ہیں، خلقناہ، پیدا کیا ہم نے اسے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ہم سے پہلے، من نار السموم، آگ کی لپٹ سے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا، ربک، آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالق، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشراً، ایک انسان، من صلصال، کھنکتی مٹی سے، من حمأ مسنون، بدبودار کیچڑ سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں ایسا ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب درست کر دوں میں اسے، فَنَفَخْتُ، اور پھونک دوں میں، فِيهِ، اس میں، من روحی، اپنی روح سے، فَقَعُوا، تو گر پڑنا، لَهُ، ساجدین، اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں اسے بنا لوں، اس کے اندر روح پھونک دوں، تو تم نے کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اب فرشتوں نے کیا کیا، فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم، سب کے سب نے، اجمعین، اکٹھے، لیکن کس نے نہیں کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکونا، کہ ہو وہ، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال، فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیسو، اے ابلیس، ما لکا، کیا ہے تجھے، اللہ کے نہیں، تکونا، ہوا تو، مع الساجدین، ساتھ سجدہ کرنے والوں کے۔ قال، اس نے کہا، یعنی شیطان نے، لم اکن، نہیں ہوں میں، لی اسجدہ، کہ میں سجدہ کروں، لی بشرن، ایسے انسان کو، خلقتہ، پیدا کیا تو نے اسے، من صلصال، کھنکتی مٹی سے، من حمأ مسنون، اور بدبودار کیچڑ سے۔ تو کیا کیا شیطان نے یہاں پر، تکبر کیا، انسان کو کیا سمجھا، اپنے سے کمتر، صرف کس بنا پر، اس کی تخلیق کی بنا پر۔ قالا، فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، فخرج منہا، پس نکل جا اس سے، فإنک، پس بے شک تو، رجیم، مردود ہے، وإن علیک، اور بے شک تجھ پر، اللعنۃ، لعنت ہے، الی یوم الدین، بدلے کے دن تک۔ قالا، وہ بولا، کون، شیطان، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، پس مہلت دے مجھے، الی یومی، اس دن تک، یبعثون، کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ قال، فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، فإنک، پس بے شک تو، من المنظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یومی، اس دن تک، الوقت المعلوم، جس کا وقت معلوم، یعنی مقرر ہے، یعنی قیامت تک۔ قال، اس نے کہا، شیطان نے، ربی، اے میرے رب، بما، بوجہ اس کے جو، اغویتنی، بے راہ کیا تو نے مجھے، اللہ اکبر، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانتا کہ میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور میں نے انسان کو جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کیا، الٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے بے راہ کیا ہے۔
لَأُزَيِّنَنَّ، البتہ میں ضرور مزین کر دوں گا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو، اجمعین سب کے سب کو۔ اللہ اکبر! تو شیطان کے حملے سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا اپنے آپ کو متقی سمجھے کہ نہیں میں تو اللہ کے بہت قریب ہوں اور میں تو بہت عبادت کرتا ہوں اور میرے اوپر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ شیطان ہر کسی پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ سب کے سب پر۔ لیکن کچھ ایک گروہ ہے جس پہ اس نے کہا کہ میرا زور نہیں چلے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس پہ زور لگاتا نہیں ہے، زور وہ ہر کسی پر لگاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں پر اس کا زور نہیں چلتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ الا عبادک، سوائے تیرے بندوں کے، منہم المخلصین، ان میں سے جو چنے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کے جو خالص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ نے جیسے کام کرنے کو کہا ویسے ہی کرتے ہیں اور اللہ کو ہی اپنا ولی اور مددگار سمجھتے ہیں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو پھر میں، ان پر میرا وار جو ہے وہ نہیں چلے گا، باقی اس کے علاوہ میں سب کو لے لوں گا۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ھذا صراط، یہ راستہ ہے، علیہ مجھ تک، مستقیم سیدھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا مجھے اور آپ کو، میرے تک آنا ہے، میرے مخلص بندوں میں سے بننا ہے، تو پھر یہ راستہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، لے لو اسے اور تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر نہ کیا اور شیطان کے بہکاووں میں، اور جو وہ تمہیں وسوسے دکھاتا ہے، جو تمہیں دنیا کو خوبصورت بنا بنا کر دکھاتا ہے، تو اس میں لگو گے تو پھر راستہ بھٹک جاؤ گے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں؟ اپنے بندوں پہ مان ہوتا ہے نا، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ میرا دوست ہے، یا یہ میرا بہت ہی عزیز اور محبوب ہے، یا یہ میرا بچہ ہے۔ بعض لوگوں پر انسان کو بڑا مان ہوتا ہے کہ یہ کبھی کچھ غلط نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں پر بڑا ہی مان ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک، نہیں تیرے لیے، یعنی شیطان کے لیے، علیہم ان پر، سلطان، ان کوئی زور، الا مگر، من جو اتبعک پیروی کرے تیری، من الغاوین بہکے ہوئوں میں سے، یعنی تیری پیروی صرف وہی کریں گے جو اس راستے سے بہک جائیں گے، صراط مستقیم سے، باقی میرے بندوں پر تو تیرا کوئی زور ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ میرے بندے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین سب کے سب کی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لہا سبعۃ، اس کے ساتھ ابواب، دروازے ہیں، لکلی بابن، واسطے ہر دروازے کے، منہم ان میں سے، جزء ایک حصہ ہے، مقسوم تقسیم شدہ، یعنی کہ جہنم کے 7 دروازے، اور ہر دروازے سے کیا ہے؟ جو ہے وہ یہ من الغاوین، جو بہکے ہوئے لوگ ہیں وہ داخل کیے جائیں گے۔ اور اس کے برعکس دوسرے کون ہیں؟ ان المتقین، بے شک متقی لوگ، جو اللہ کے خاص بندے، جن کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ میرے بندے، وہ کون ہیں؟ وہ متقی ہیں، فی جنات، باغوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں، ادخلوہا، داخل ہو جاؤ ان میں، اللہ تعالیٰ ان کو ویلکم کریں گے، آؤ جنتوں میں داخل ہو جاؤ، کیسے؟ بسلام امین، ساتھ سلامتی کے، امن سے رہنے والے، ونزعنا، اور نکال دیں گے ہم، ما فی صدورہم، جو بھی ان کے سینوں میں ہے، من غل، کوئی کینہ، اخواناً، بھائی بھائی بن کر، یعنی جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو دنیا میں تھوڑے بہت دلوں میں کینے اور بغض رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بھی میں ان کے سینوں سے نکال دوں گا، اور ان کو بھائی بھائی بنا کر جو ہے وہ جنتوں میں داخل کروں گا۔ کیسے ہوں گے وہ؟ اخواناً، بھائی بھائی بن کر، علی سرر، تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے۔ لا یمسہم، نہ چھوئے گی انہیں، فیہا، ان میں، نصب، کوئی تھکاوٹ، کبھی تھکیں گے ہی نہیں، اور دنیا میں ہم کتنا تھک جاتے ہیں نا، بعض اوقات تو تھوڑا سا کام کر کے ہی تھک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کبھی نہیں تھکیں گے جنت میں جا کے، وما ہم، اور نہ وہ، منہا، ان سے، بمخرجین، نکالے جائیں گے، یعنی جنتوں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ نبی، خبر دے دیجئے، عبادی، میرے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ بتائیے میرے بندوں کو کہ میں کون ہوں، کون ہے رب میرا اور آپ کا، انی، بے شک میں ہی ہوں، الغفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔
جیسے میں نے پہلے بھی شروع میں آغاز میں ذکر کیا کہ کیا ہے یہ رمضان، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، تو خوب خوب بخشش مانگیے، خوب خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بتائیے میرے بندوں کو کہ میں کون ہوں، میں تو بخشنے والا ہوں، میں تو رحم کرنے والا ہوں، وہ مانگ کر تو دیکھیں مجھ سے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے مانگنے میں ہی کمی ہوتی ہے، اور شاید ہم اس یقین سے نہیں بعض اوقات مانگ رہے ہوتے، یا بعض اوقات اس توجہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی جب ہم نے اپنے اندر وہ خلوص ہی نہیں لایا جو ہمیں لانا چاہیے تھا۔ وَأَنَّا اور بے شک عذابی عذاب میرا هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ وہی عذاب ہے دردناک۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ بھی بتا دو ان کو، میرے بندوں کو، کہ پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، بہت ہی دردناک ہے اگر وہ بات نہیں مانیں گے۔ وَنَبِّئْهُمْ اور خبر دے دیجئے انہیں عن ضیفِ مہمانوں کی، ابراہیم کے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بتائیے ان کے پاس کچھ مہمان آئے، کون تھے وہ؟ اذ دخلوا جب وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، فقالو تو انہوں نے کہا سلامن سلام ہو تم پر، قالا اس نے کہا انا بے شک ہم منکم تم سے واجلون خوف زدہ ہیں، قالو انہوں نے کہا لا توجل نہ تم ڈرو، انا بے شک ہم نبشرک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، یعنی فرشتے آئے خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کس چیز کی؟ بغلام علیم ایک لڑکے کی بہت علم والے۔ قال اس نے کہا ابشرتمونی کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے، علا باوجود اس کے مسنیہ کہ پہنچ چکا مجھے الکبر بڑھاپا، فبما پس کس چیز کی تبشرون تم خوشخبری دیتے ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا۔ قالو انہوں نے کہا بشرنا کا یعنی فرشتوں نے کہا خوشخبری دیتے ہیں ہم، خوشخبری دی ہے ہم نے تجھے بالحق کی ساتھ حق کے، فلا پس نہ تکن ہو تو من القانتین مایوس ہونے والوں میں سے۔ قال اس نے کہا ومن یقنط ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اور کون مایوس ہو سکتا ہے من رحمتی رحمت سے، رب ہی اپنے رب کی، الا الضالون سوائے گمراہ لوگوں کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مایوس نہیں ہوں، صرف ایک حیرت کے انداز میں انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قال اس نے کہا فما خطبکم تو کیا معاملہ ہے تمہارا، ایھا المرسلون اے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے خوشخبری تو تم لائے ہو، اس کے علاوہ کیا تم کسی اور میسج کے ساتھ بھی بھیجے گئے ہو؟ کیا کہنے لگے فرشتے؟ قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہم الی قوم مجرمین طرف ان لوگوں کے جو مجرم ہیں، الا سوائے آل لوط آل لوط کے، انا بے شک ہم لمنجوہم البتہ نجات دینے والے ہیں ہم ان، البتہ نجات دینے والے ہیں ان کو، اجمعین سب کے سب کو، الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا مقدر کر دیا ہم نے، انہا بے شک وہ لمن الغابرین البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی جو ایمان لائے تھے اور ان کے خاندان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو بچا لیا جائے گا، باقی سب کیا ہیں، پیچھے رہ جائیں گے اور عذاب کا شکار ہوں گے۔ فلما جاء تو جب آ گئے آل لوط کے پاس، المرسلون بھیجے ہوئے فرشتے، قال اس نے کہا، کس نے؟ لوط علیہ السلام نے، انکم بے شک تم قوم منکرون ایک قوم ہو اجنبی، قالو انہوں نے کہا بل جئناک بلکہ لائے ہیں ہم تیرے پاس، بما کانوا وہ جو تھے وہ فیہ جس میں، یمترون وہ شک کرتے، یعنی تمہاری قوم کے لوگ کیا شک کرتے تھے کہ عذاب تو آئے گا ہی نہیں، پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، پتہ نہیں قیامت ہے یا نہیں ہے، موت ہے یا نہیں ہے، تو ان چیزوں کو کیا کرتے تھے، یقین ہی نہیں کرتے تھے، موت کے بعد عذاب پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے فرشتوں نے انہیں جا کے بتایا کہ ہم وہ لائے ہیں جس میں وہ شک کرتے تھے، وَآتَيْنَاكَ اور لائے ہیں ہم تیرے پاس بالحق حق کو، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں، فَأَسْرِ بس لے چلو۔ اب فرشتے کیا کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام کو کہ لے چلو بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ ایک حصے میں، من اللیل رات کے، وَاتَّبِعْ اور چلتے چلو، أَدْبَارَهُم پیچھے ان کے، وَلَا يَلْتَفِتْ اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے، منکم احد تم میں سے کوئی ایک بھی، یعنی جب نکلو بستی سے تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ومدو اور چلتے جاؤ، حیث تؤمرون جہاں کا تم حکم دیے جاتے ہو، وقدینا اور فیصلہ پہنچا دیا ہم نے، الیہ طرف اس کے، ذالک الامر اس معاملے کا، ان بے شک دابر جڑ، ہؤلاء ان لوگوں کی، مقطوع کاٹ دی جائے گی،
مصبحین جب کہ وہ صبح کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ ان کا نام و نشان ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مٹا دیا جائے گا جیسے ہی صبح ہوگی۔ وجاء اہل المدینتی، اور آگے شہر والے، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے، یعنی جب لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا دیکھا کہ لوط علیہ السلام کے پاس تو بڑے خوبصورت جو ہیں وہ لڑکے آئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ فرشتے تھے، لیکن ان کے لیے کیونکہ آزمائش تھی تو کیا ہوا، خوشیاں مناتے ہوئے آگے ان کے پاس۔ قال، کہا لوط علیہ السلام نے، ان ہؤلاء، یہ بے شک یہ لوگ، ضیفی میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس نہ تم رسوا کرو مجھے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ولا تخزون، اور نہ تم ذلیل کرو مجھے۔ قالوا اولم، انہوں نے کہا کیا بھلا نہیں، ننہا کا، ہم نے روکا تھا تجھے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے۔ قال، اس نے کہا، ہؤلاء بناتی، یہ بیٹیاں ہیں میری، یعنی کہ نہ جاؤ مردوں کی طرف، یہ بیٹیاں ہیں میری، ان کنتم، ہو تم، اگر فاعلین کرنے والے، یعنی کہ اگر تمہیں کچھ تعلق قائم کرنا ہی ہے تو میری بیٹیوں سے کرو، مردوں کی طرف نہ جاؤ۔ لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، انہم، بے شک وہ، اللہ تعالیٰ کن کی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں یہاں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، اور کیا قسم کھا کے بتا رہے ہیں، انہم لفی سکرتہم، بے شک وہ البتہ اپنے نشے میں، یعمہون، وہ بہک رہے تھے۔ استغفر اللہ، جب انسان گناہوں میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ وہ، اس کی حالت ایک ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ نشے میں ہے، پھر اس کو صحیح غلط کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ فاخذتہم، تو پکڑ لیا انہیں، الصیحۃ، ایک چنگھاڑ نے، مشرقین، سورج طلوع ہوتے وقت، فجعلنا، تو کر دیا ہم نے، عالیہا، اوپر والا اس کا، سافلہا، نچلا اس کا، یعنی کہ زمین اوپر گئی ایک دفعہ اٹھ کر، اور پھر الٹ کر جو ہے منہ کے بل اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں نے ان کو نیچے مارا، اور کیا ہوا، اور کیا عذاب آیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور برسائے ہم نے ان پر، حجارتاً، پتھر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للمتوسمین، گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے، یعنی جو غور کرتے ہیں، جو ان آیات کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سزائیں کیوں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ غلط راستے، وہ غلط طریقے جو انہوں نے اختیار کیے، جو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کو کہا ہے وہ نہیں کیا، اور جن سے روکا ہے ان سے رکے نہیں، تو پھر کیا ہے، پھر یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَبِسَبِيلٍ، البتہ ایسے راستے پر ہیں، مقیم، جو قائم ہے، ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیتاً، البتہ ایک نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے، وَإِن کَانَ، اور بے شک تھے، اصحاب الایکتی، ایکا والے، لظالمین، البتہ ظالم، فانتقمنا، تو انتقام لیا ہم نے، منہم، ان سے، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں، لَبِإِمَامٍ، البتہ راستے پر، مبین، واضح کے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذب، جھٹلایا، اصحاب الحجری، پتھر والوں یعنی ہجر والوں نے، المرسلین، رسولوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی ہم نے انہیں، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا، تو تھے وہ ان سے، معرضون، اعراض کرنے والے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر کیا کرتے تھے، منہ موڑ جاتے تھے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور تھے وہ تراشتے، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتاً، گھروں کو، آمنین، امن سے رہنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے ہیں یہاں پر کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے تھے، کہ وہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے، بڑے ہی سمارٹ تھے، بڑے سمجھدار تھے، اتنی ان کو کاریگری آتی تھی کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، اور ان کے گھر بڑے مضبوط ہوتے تھے، اور بڑا ہی اچھا انفراسٹرکچر تھا ان کا، لیکن کیا تھا، اللہ کی بات نہیں ان کو سمجھ میں آتی تھی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، لیکن ان مضبوط گھروں نے ان کو نہیں بچایا، جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو پھر چاہے آپ پہاڑوں میں کہیں پہ بھی مضبوط سے مضبوط قلعوں میں چھپ جائیں، جب پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ انسان پکڑ میں آ کے ہی رہتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی مضبوط جگہوں پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو پکڑ لیا انہیں چنگھاڑ نے، مصبحین، جب کہ وہ صبح کرنے والے تھے، تو پچھلی قوم پر بھی، لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی کب عذاب آیا، صبح کے وقت، اور ان پر بھی کب، صبح کے وقت، فما اغنا عنہم، تو ناکام آیا انہیں، ما کانو، جو کچھ تھے وہ، یکسبون،
وہ کمائی کرتے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ درمیان ہے ان دونوں کے، الا بالحق، مگر ساتھ حق کے، وان الساعۃ، اور بے شک قیامت، لآتیۃ، ضرور آنے والی ہے، فاصفحی، پس درگزر کیجئے، الصفح، درگزر کرنا، الجمیل، خوبصورتی سے، ان ربک، بے شک رب آپ کا، هو الخلاق، وہی ہے خوب پیدا کرنے والا، العلیم، خوب جاننے والا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے آپ کو، سبعًا، 7، من الثمانی، دہرائی جانے والی آیات، کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم، لنمد لنا لنم لنمد لنمدنا، ہرگز نہ آپ دراز کیجئے، تھوڑی سی میری مس پرنٹنگ ہے یہاں پر، ہرگز آپ نہ دراز کیجئے، عینئی کا، اپنی دونوں آنکھیں، الی ما، طرف اس کے جو، متعنا، فائدہ دیا ہم نے، بھی، ساتھ اس کے، ازواجا منہم، مختلف لوگوں کو ان میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دنیا میں جو لوگ آسائشیں اور مختلف طرح کی نعمتیں دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کی طرف دیکھ کر حسد نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تو کبھی بھی نہیں حسد کرنے والے تھے، دراصل اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے مجھے اور آپ کو یہ سبق سکھایا جا رہا ہے، ہمیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو مختلف لوگوں کو جو بھی مال و متاع دنیا کا دیا گیا ہے، ان کی طرف نظریں دراز کر کر کے نہیں دیکھنا چاہیے، حسرت سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اور کیا ہے، منہم، ان میں سے، ولا تحزن، اور نہ آپ غم کیجیے، علیہم، ان پر، یعنی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو ان پر غم نہ کیجیے، وخفض جناحک، اور جھکا لیجیے بازو اپنا، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، وقل، اور کہہ دیجیے، انی، بے شک میں تو، النذیر، ڈرانے والا ہوں، المبین، کھلم کھلا، کما، جیسا کہ، انزلنا، نازل کیا ہم نے، علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، الذین، وہ جنہوں نے، جعلوا، کر دیا، القرآن، قرآن کو، عیدین، ٹکڑے ٹکڑے، اللہ اکبر، قرآن کو کیا کیا، اپنے منمانی مطلب نکال کر، پھر اس کو کیا کیا، اپنے حساب سے فرقہ واریت جو ہے وہ پھیلا دی، فوربک، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لنسألنہم، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، اجمعین، سب کے سب سے، اما کانو، اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے، یعنی کیوں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جو ہے لوگوں سے جنہوں نے قرآن کے من معنی مطلب نکالے اور پھر اس کی بیس پر اپنے فرقے بنا لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں ان سے سوال نہیں ہوگا، ان سے یقیناً سوال کیا جائے گا، فصدع، بس آپ کھلم کھلا سنا دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہمارا کام کیا ہے، بس آپ ان کو کھلا کھلا سنا دیں، ان کو بتا دیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، بما تؤمرو، جس کا آپ حکم دیے جاتے ہیں، وعارض عن المشرکین، اور اعراض کیجئے مشرکوں سے، انا، بے شک ہم، کفینا کا، کافی ہیں ہم آپ کو، المستہزئین، مذاق اڑانے والے، الذین، وہ لوگ جو یجعلون، بنا لیتے ہیں، مع اللہ، ساتھ اللہ کے، الہًا، الہ، آخر، دوسرا، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انک، کہ بے شک آپ، یضیق، تنگ ہوتا ہے، صدر کا، سینہ آپ کا، فبما یقولون، بوجہ اس کے جو وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہے جب مشرکین اور کافرین اور جو اللہ کے نبی کا اور ان کے دین کا انکار کرنے والے، جب وہ طرح طرح کے ناموں سے ان کو پکارتے ہیں، کبھی ان کو مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں فرشتے اتار لاؤ، اور یا کوئی معجزہ دکھاؤ، یا تمہیں اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بنایا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ان سب باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو اب سینے کی تنگی کا علاج کیا ہے، جب لوگوں کی باتیں بہت ہی پریشان کریں، اور پھر جب انسان کا کوئی قصور بھی نہ ہو پھر بھی لوگ باتیں کیے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا حل بتایا کہ کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے اپنے رب کی، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ، جہاں تسبیح اور حمد کا کلمہ اکٹھا ہو وہ کریں، اور
اور کیا کرنا ہے؟ وَقُم مِّنَ الساجدین، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے، یعنی خوب خوب نمازیں پڑھیے۔ وَعْبُد، اور عبادت کیجیے، ربک اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک آ جائے آپ کے پاس الیقین، یقین یعنی موت۔ تو ان کی باتوں کی، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، جو اگر بات نہیں مانتے ہیں آپ کی، آپ کا دل دکھاتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ بس اللہ کی تسبیح اور حمد کریں اور سجدہ کریں، یعنی نمازیں پڑھیں، اللہ کی عبادت سے اپنے دل کو پرسکون کریں۔ سورۃ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ، آ پہنچا حکم اللہ کا، فلا تستعجلوہ، پس نہ تم جلدی مانگو اسے، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلندتر ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کیسے آغاز کر رہے ہیں اس صورت کا، کہ یہ لوگ جو عذاب کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ لے آؤ عذاب اور لے آؤ عذاب، نبیوں کو ایسے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کو کہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے اللہ تعالیٰ پر عذاب لانا، اور اللہ تعالیٰ فوراً بھی لا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقرر وقت کر رکھا ہے۔ ہر شخص کے لیے ایک تو موت کا وقت مقرر ہے، اور موت آتے ہی اس کی تو قیامت، جس کی موت آ گئی اس کی تو سمجھ لیں قیامت ہو گئی نا، اس کو تو جزا سزا کا پتہ چل گیا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان سے کو جلدی نہ مانگو، اب وہ عذاب تمہارے سر پر ہی کھڑا ہے۔ یُنَزِّلُ الملائکۃ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح ساتھ روح کے، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ان انذروا کہ تم ڈراؤ لوگوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی اپنی چوائس سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو چنتے ہیں کہ کس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا اور ہر قوم کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کا اعتراض ہے اپنے نبی سے کہ اللہ نے تمہیں کیوں نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنی نبوت اتارتا ہے۔ انہو کہ بے شک وہ، لا الہ نہیں کوئی الہ برحق، الا مگر انا میں ہی، فتقون پس ڈرو مجھ سے۔ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بالحق کے ساتھ حق کے، تعالی بلندتر ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ ایک نطفے سے، یعنی انسان تم اپنی حقیقت تو دیکھو کہ تم کیا تھے، ایک نطفہ، ایک قطرہ تھے تم، وہ بھی غلیظ پانی کا، اور پھر کیا بن گئے تم، فَإِذَا هُوَ خصیم، پھر اچانک وہ جھگڑالو بن گیا، مبین کھلم کھلا۔ والانعام، اور چوپائے، خلقہا اس نے پیدا کیا انہیں، لکم فیہا تمہارے لیے ان میں، دفء گرمی کا سامان ہے، ومنافع اور کئی فائدے ہیں، ومنہا اور ان میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو، ولکم فیہا اور تمہارے لیے ان میں، جمال خوبصورتی بھی ہے، حین تریحون جس وقت تم شام کو چرا کر لاتے ہو، وحین تسرحون اور جس وقت تم صبح چرانے جاتے ہو، وتحملوا اثقالکم اور وہ اٹھا لیتے ہیں بوجھ تمہارے، الی بلد طرف اس شہر کے، لم تکونوا نہ تھے تم، بالغی پہنچنے والے اس تک، الا بشق مگر ساتھ مشقت کے، الانفس جانوں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے مویشی تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اور کیسے کیسے کام آتے ہیں وہ تمہارے، تم ان سے کھاتے بھی ہو، پھر تمہارے لیے بڑی شان کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں جانوروں کے، کتنا ان کو مان ہوتا ہے اپنے ان پر، جانوروں پر، اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تمہارے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں وہ، حالانکہ اگر تمہیں خود اٹھانے پڑیں تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ ان ربک بے شک رب تمہارا، لرؤوف الرحیم البتہ بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، والخیل والبغال اور گھوڑے اور خچر، والحمیرہ اور گدھے، لترکبوہا تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینتاً اور زینت بھی ہیں، ویخلقو اور وہ پیدا کرے گا، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر ہے، قصد السبیل سیدھا راستہ، ومنہا جائرون اور ان میں سے کچھ ٹیڑھے بھی ہیں، یعنی کہ راستے جو ہیں وہ ہمیں ہر طرح کے ملیں گے، ٹیڑھے راستے بھی ملیں گے اور سیدھا راستہ بھی ملے گا۔ اب چوائس میری اور آپ کی، ہماری خود کی ہے کہ ہم نے
کس راستے پر جانا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہتا یعنی اللہ تعالیٰ، لَهَدَاكُمْ، البتہ ہدایت دے دیتا تمہیں اجمعین سب کے سب کو۔ هُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے انزلہ اتارا، من السماء ماءً، آسمان سے پانی، لکم تمہارے لیے، منہ شرابن، ان میں سے پینا ہے، ومنہ شجر، اور ان میں سے درخت ہیں، فیہ، جس میں تسیمون، تم چراتے ہو۔ ایک ہی پانی ہے اترتا ہے جو آسمان سے، اور کیسے خوبصورت رنگ جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے زمین پر۔ انسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، پودے بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور کیا بنایا ہم نے تمہارے لیے، ینبتو، وہ اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے، بھی، ساتھ اس کے، الزرع، کھیتی، ساتھ کس کے، اس پانی کے جو اللہ نے بارش سے برسایا ہے، کھیتی اگتی ہے اس سے۔ اور کیا اگتا ہے، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور کے درخت، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم میں سے پھلوں کی۔ ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو کیا میں اور آپ غور و فکر کرتے ہیں ان باتوں پر کہ اللہ تعالیٰ کیسے آسمان سے بارش برسا کر، ایک ہی طرح کا پانی ہے اور ہر درخت اپنا ہی پھل نکالتا ہے۔ اور کیا نشانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اس نے مسخر کیے تمہارے لیے، کس کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ کیا مسخر کیا، اللیل والنہار، رات کو اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، والنجوم، اور ستارے، مسخرات، مسخر کیے گئے، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ وما ذرأ، اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا، لکم، تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مختلفاً الوانہ، مختلف ہے رنگ ان کے، یعنی ہر پھل کا رنگ کیا ہے، الگ ہی ہے، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہی ہے، اور ان کے مختلف رنگ ہونے میں بھی کیا ہے، ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً ان میں ایک نشانی ہے، لقوم یتذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ وہو الذی، اور وہی ہے جس نے، سخر البحر، مسخر کیا سمندر کو، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، منہ، اس سے، لحمن، گوشت، طرین، تازہ، یعنی مچھلیاں پکڑ کر وہ گوشت بھی تم کھاؤ، وتستخرجوا، اور تم نکالو، منہ، اس سے، حلیۃ، زیور، تلبسونہا، تم پہنتے ہو اسے، یعنی یاقوت وغیرہ اور جو بھی موتی اور زیورات سمندر میں پائے جاتے ہیں، سمندر کی تہوں میں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ بھی تم نکالتے ہو اور ان کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیاں، مواخرہ، کے پھاڑنے والی ہیں، فیہ، اس میں، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل میں سے۔ یہ سب اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سمندر، یہ پھل، یہ جاندار، یہ سب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، میں نے پیدا کیا ہے تاکہ تم کیا کرو، ان سے میرا فضل تلاش کرو، اور کیا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى، اور اس نے ڈال دیے، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، ان تمیدہ، کہ نہ وہ ڈھلک جائے، بکم، تمہیں لے کر، یعنی زمین میں پہاڑ کیوں بنائے، تاکہ وہ ایسے ڈول نہ کھاتی رہے اور وہ اپنی جگہ پر ایسے اسٹرانگ رہے، مضبوط رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس لیے میں نے پہاڑ بنائے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ وہ انہار، اور کیا بنایا، وہ انہارن، اور نہریں، وہ سبلن، اور راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وہ علامتن، اور علامات رکھ دیں، وہ بالنجمی، اور سات ستاروں کے، ہم یہتدون، وہ راہ پاتے ہیں، یعنی کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ستاروں کو دیکھ کر ڈائریکشن معلوم کرتے تھے اور پھر راستہ پتہ کرتے تھے۔ افمن یخلق، کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے، کمن، اس کے مانند ہو سکتا ہے، لا یخلق، نہیں جو پیدا کرتا۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں غور کرنے کے لیے، کہ کیسے تم اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، وہ مخلوق کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، یا کسی بھی ایسی چیز کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے۔ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو، نعمت، نعمتوں کو، اللہ کی، لا تحصوها، نہیں تم شمار کر سکتے انہیں۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف چند نعمتوں کا ذکر کیا ہے ان پچھلی آیات میں، جانوروں کا اور پہاڑوں کا اور پھلوں کا اور سمندر کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغفور الرحیم، البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیوں یہ دو اپنے نام لے کر آئے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی نعمتیں پا کر ناشکریاں کرتے ہیں، ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں پھر بھی بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں، بشرطے یہ کہ ہم اللہ کی طرف
پلٹیں اور اس سے بخشش مانگیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تسرون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، والذین یدعون، اور جنہیں وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، لا یخلقون، نہیں وہ پیدا کر سکتے، شیئن کوئی چیز، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، امواتن مردے ہیں، غیر احیاء نہیں زندہ ہیں، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، ایانا یبعثون، کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو خود مرے پڑے ہیں، ان تو خود زندہ نہیں ہیں، یعنی کہ اب جیسے جو لوگ قبروں پر جا کر ان کی پرستش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو تو خود پتہ نہیں کہ تم ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہو، تو یہ تو زندہ بھی نہیں ہے، تو ان کو خود اپنے بارے میں نہیں پتا کہ کب اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا، کیسے تم جا کر ان سے جو ہے وہ اپنی منتیں مانگتے ہو اور دعائیں کرتے ہو، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ الہکم، الہ تمہارا، الہ واحد، الہ ایک ہی ہے، کون ہے وہ؟ اللہ۔ فالذین، بس وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرۃ، نہیں ایمان لاتے آخرت پر، قلوبہم منکرۃ، دل ان کے انکاری ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم، نہیں کوئی شک، ان اللہ، یقیناً اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، انہو، بے شک وہ، لا یحب المستکبرین، نہیں وہ پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، انہیں، یعنی یہ جو متکبرین ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے، ماذا، کیا کچھ، انزلہ اتارا، ربکم، تمہارے رب نے، قالو، وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوں کی، یعنی پچھلی قوموں کے واقعات جب ان کو سنائے جاتے ہیں پڑھ کر قرآن سے، تو یہ چیزیں، یہ واقعات ان پر کیا اثر کرتی ہیں؟ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلی کہانیاں ہیں، ان کو ان واقعات سے کوئی سبق ملتا ہی نہیں، وہ سوچتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے کہ کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں کہ ان واقعات کے ذریعے جن کو پڑھ کر سمجھ کر ہم اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ صرف کیا لگتی ہیں کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ لیحملوا، تاکہ وہ اٹھا لیں، اوزارہم، بوجھ اپنے، کلمتاً پورے، یوم القیامت، دن قیامت کے، ومن اوزاری، اور کچھ بوجھ، الذین، ان لوگوں کے بھی، یدلونہم، وہ گمراہ کر رہے ہیں، جنہیں، بغیر علم، استغفر اللہ، بغیر علم کے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قیامت کے دن نہ صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، بلکہ ان کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوئے، یعنی کہ ان کے اس عمل کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ بھی وہی عمل کرنے لگ گئے، غلط یا شرک یا کوئی بھی غلط عمل، کوئی بھی ایسا عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، جو گناہ کے کام ہے، اگر آپ کسی کو گناہ کی ترغیب دیتے ہیں یا آپ کا گناہ کا عمل دیکھتے ہوئے کوئی دوسرا بھی وہ گناہ کرنے لگتا ہے، تو اب کیا ہے، قیامت کے دن آپ وہ بھی بوجھ اٹھائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو گمراہی کے راستے پر لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الا ساء، خبردار، کتنا برا ہے، ما یزرون، جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، قد مکر، تحقیق چال چلی، الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فآت اللہ، تو آیا اللہ، بنیانہم، ان کی عمارتوں کو، من القواعد، بنیادوں سے، فخر، تو گر پڑی، علیہم، انہی پر، السقف، چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے، وآتاہم، اور آیا ان کے پاس، العذاب، عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے نہیں وہ شعور رکھتے، ثم، پھر، یوم القیامت، دن قیامت کے، یخزیہم، وہ رسوا کرے گا انہیں، ویقول، اور وہ کہے گا، این شرکائی الذین، کہاں ہیں شریک میرے، وہ جو تم تھے، تم تشاقون فیہم، تم جھگڑتے جن کے بارے میں، یعنی کہ دنیا میں تم بڑی دلیلیں دیتے تھے اپنے غیر اللہ کے بارے میں، اور بتاتے تھے کہ یہ ان کی دلیل ہے، یہ ہمارے رب اس وجہ سے ہے، اور ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے، یہ ہمارے وسیلے ہیں، یہ سارے تمہارے جو جھگڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ میں سب ختم کر دوں گا۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ جو اوتوا العلم، دیے گئے علم، ان الخزی، بے شک رسوائی، الیوم، آج کے دن، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں پر ہے، الذین، وہ لوگ جو، تتوفاہم، فوت کرتے ہیں انہیں، الملائکۃ، فرشتے، ظالمی، جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر۔ اللہ اکبر، یعنی ایسی حالت میں ان پر موت آتی ہے کہ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، فَأَلْقَوْا، تو وہ پیش کرتے ہیں، السلام، صلح، ما کننا، کہتے ہیں کہ نہ تھے ہم، نعمل، ہم کرتے، من سوء، ان کوئی برائی، اللہ کے پاس جا کر صاف مکر جائیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام کرتے ہی نہیں تھے،
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بلا کیوں نہیں، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بما کنتم اس سے جو تھے تم تعملون تم عمل کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ میں نے عمل نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب اعمال کیا ہیں، لکھے ہوئے ہیں، ہمارے دائیں بائیں بیٹھے فرشتے ایک ایک عمل ایک ایک حرکت ہماری آنکھوں کی بھی جو موومنٹ ہے وہ تک بھی نوٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ فَادْخُلُوا پس داخل ہو جاؤ ابواب جہنم دروازوں میں جہنم کے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، فلبئس پس البتہ کتنا برا ہے مثوى المتکبرین ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، وقیلا اور کہا جاتا ہے للذین اتقوا ان سے جنہوں نے تقوی کیا، ماذا کیا کچھ انزل ربکم نازل کیا یا اتارا تمہارے رب نے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب اللہ کے ایسے بندے جو اللہ سے تقوی کرتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اتارا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کیا کہتے ہیں، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں سب اچھا ہی اتارا ہے، جو بھی نازل ہوا اس قرآن میں، جو بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ میری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، میری ناقص عقل جو ہے وہ اس کا احاطہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس میں خیر ہی ہے میرے لیے۔ للذین احسنوا ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، حسنۃ بھلائی ہے، ولدار الآخرۃ اور البتہ گھر آخرت کا خیر بہتر ہے۔ تو دنیا میں جو اچھے کام کرتے رہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آخرت بھی انہی کی اچھی ہوگی، ولنعم اور البتہ کتنا اچھا ہے، دار المتقین گھر متقین کا، کیسا ہے وہ گھر، جنات عدن ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے ان میں، تجری من تحتہا بہتی ہیں ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، لہم فیہا ان کے لیے اس میں ہوگا، ما یشاؤون جو کچھ وہ چاہیں گے، جو بھی ہمارے دل خواہش کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ کذالک یجزی اسی طرح بدلہ دے گا اللہ المتقین متقی لوگوں کو، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے۔ اور کیا معاملہ ہوگا ان متقین کا، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الذین تتوفاہم وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں انہیں، الملائکۃ فرشتے، یعنی کہ ان متقین کو جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں، جب ان پر موت آتی ہے، طیبین اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں، فرشتے ان کو کیسے ویلکم کرتے ہیں، سلام علیکم سلام ہو تم پر، ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں، بما بوجہ اس کے جو کون تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے، هل ينظرون نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر ان یہ کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس، الملائکۃ فرشتے، او یأتیا یا آ جائے امر ربی کا حکم آپ کے رب کا، کذالک اسی طرح فعلا کیا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، یعنی تم سے پہلے بھی جو امتیں تھیں انہوں نے یہی کیا کہ فرشتے آنے کا انتظار کیا کہ موت آ جائے ان کے پاس اور بس ان کا معاملہ تمام ہو جائے، وما ظلمہم اور نہیں ظلم کیا تھا ان پر اللہ نے، ولیکن کانوا اور لیکن تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، فَأَصَابَهُمْ تو پہنچی انہیں سیئات برائیاں، ماں اس کی جو عملو انہوں نے عمل کیے، وحاق بہم اور گھیر لیا انہیں، ما کانوا جو تھے وہ بھی جس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، دنیا میں کیا کرتے تھے، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، موت کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے اب آ کے پکڑ لیا ان کو، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا نہ عبادت کرتے ہم، من دونہ اس کے سوا، من شیء کسی چیز کی، نحن ہم، ولا آباؤنا اور نہ آباء و اجداد ہمارے، یعنی ٹوٹل بلیم کیا کرتے ہیں، اللہ پہ ڈالتے ہیں، شرک خود کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو چوائس دی ہے نا کہ ہم چوز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف راستے دکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے بھی ہم نے کئی جگہ پڑھ لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو جو ہے وہ اپنا عبادت گزار بنا دیتے، جیسے فرشتے ہیں، فرشتے کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، سب اللہ کی اطاعت ہی کرتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنا دیتے، لیکن پھر انسان کیوں بنایا ہمیں، تو انسان بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں چوائس دی گئی ہے، ہمیں صحیح اور غلط دکھا دیا گیا ہے، پھر ہم پر چھوڑ دیا گیا کہ اب ہم کیا چوز کرتے ہیں، اسی لیے تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کہتے تو ہم بڑے مان سے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت بالکل بھی نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قیامت کے دن کیا کریں گے، اللہ پر ہی ڈال دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے اور ہم کوئی گناہ نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ولا حرمنا اور نہ حرام کرتے ہم، من دونہ اس کے حکم کے سوا، من شیء کسی چیز کو،
کذالک اسی طرح فعل الذین کہا تھا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مجرموں کی ایک ہی بات ہوتی ہے، ان کے پاس ایک ہی جواز، ایک ہی بہانہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے نا تو ہم کچھ نہ کرتے۔ فحل تو نہیں ہے علی الرسل رسولوں پر، الا البلاغ مگر پہنچانا، المبین کھلم کھلا، یعنی نبیوں کا کام کیا ہے، وہ آ کر صرف اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، آگے ہدایت لینا یا نہ لینا وہ ہم ان باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، فی کل امت ہر امت میں رسولاً ایک رسول، کیا دعوت دی اس رسول نے، ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، وجتنبوا اور بچو الطاغوت طاغوت سے، فمنہم تو بعض ان میں سے تھے، من ہدا جنہیں ہدایت دی اللہ نے، یعنی جن لوگوں کو دعوت دی گئی ان میں سے کچھ تو ہدایت پر آ گئے، ومنہم اور بعض ان میں سے تھے، من حقت وہ جو ثابت ہو گئی، علیہ ان پر، الدلالت گمراہی، فسیرو بس چلو پھرو فی الارض زمین میں، فانظروا کیف کانا پھر دیکھو کس طرح ہوا، عاقبت و انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، یعنی اگر یقین نہیں آتا ہے تو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، ذرا ان وادیوں میں جاؤ جہاں وہ سمود اور قوم لوط اور وہ سب رہتی تھی، جا کے دیکھ لو آج بھی ان کے جو گھر ہیں وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ ان تحرس اگر آپ حریص ہیں، علی ہداہم ان کی ہدایت پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا بہت ہی حلیم طبیعت کے اور بہت ہی حساس، ان کا دل کرتا تھا کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، سب لوگ ہدایت پر آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، من یضل اس کو جسے وہ گمراہ کرتا ہے، وما لہم اور نہیں ان کے لیے، من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی، وَأَقْسَمُوا اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم پکی قسمیں اپنی، کس چیز پر قسمیں کھاتے ہیں، لا یبعثو نہیں اٹھائے گا، اللہ من اسے جو یموت مر جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نام پر پکی قسمیں کھا کھا کر کیا دعوے کرتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بلا کیوں نہیں، وعدن وعدہ ہے، علیہ ان کے ذمہ، حقاً سچا، یعنی کہ یہ تو سچا وعدہ ہے جو ہو کر ہی رہنا ہے کہ موت کے بعد اٹھنا ہی اٹھنا ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، لیبین تاکہ وہ بیان کرے، لہم ان کے لیے، الذی وہ چیز جو یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے، فیہ جس میں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جواز دے دیا، وجہ بتا دی کہ کیوں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیونکہ دنیا کے جو اختلافات تھے لوگوں کے، دنیا کے جو جھگڑے تھے، جو زیادتیاں کی ہوئی تھی ایک دوسرے پر، اب ان کا بدلہ تو دینا ہی تھا۔ اب ایک انسان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اس دنیا میں، تو وہ تو اگر اس کو مرنے کے بعد اٹھا کر اس کا بدلہ نہ دیا جائے تو وہ تو زیادتی ہی رہی اس کے ساتھ، پھر وہ انصاف تو نہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والے اور انصاف کرنے والے ہیں، اور اللہ کے عدل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے اور سب کے ساتھ حساب کتاب برابر کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ جان لیں، الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَنَّهُمْ كَانُوا بے شک تھے وہ کاذبین وہ جھوٹے، اس لیے ان کو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تاکہ ان کو ان کی حقیقت بتائی جائے۔ انما قولنا بے شک کہنا ہمارا، لشیء کسی چیز کے لیے، اذا جب اردناہ ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان نقول یہ کہ ہم کہتے ہیں، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کوئی بھی کام کرنا، اس نے صرف کن کہنا ہے۔ والذین ہاجروا اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ اللہ کی راہ میں، من بعد بعد اس کے، ما ظلموا جو وہ ظلم کیے گئے، لنبوئنہم البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں، فی الدنیا حسنۃ دنیا میں اچھا، جو بھی کوئی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم اسے دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں۔ اور دیکھیے مکہ سے جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ گئے تو مدینہ میں کتنی ان کو سازگار آب و ہوا ہر چیز، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر کتنے کامیابیاں دی، وہاں سے اسلام میں کتنی برکت ہوئی اور کتنا اسلام پھیلا۔ تو جب انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل اس دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور یہ تو ایک فزیکل ہجرت کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ہجرت ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو ایسی بھی کوئی ہجرت جو کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ ہم اس کو دنیا میں بھی اچھا دیں گے، ولا اجر الآخرتی اور یقیناً اجر آخرت کا، اکبر سب سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش ہوتے وہ جانتے، الذین وہ جنہوں نے صبر کیا۔
آخرت کا اجر کن کے لیے ہے؟ وہ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، الا رجالا مگر مردوں کو، نوحی ہم وہی کرتے تھے، الیہم طرف ان کے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام کون تھے؟ وہ مردوں میں سے تھے۔ فاسألوا، پس پوچھ لو، اہل ذکری اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون اگر ہو تم نہیں تم جانتے، بالبینات والزبر ساتھ واضح دلائل اور صحیفوں کے، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، الیک طرف آپ کے، الذکر ذکر کو یعنی اس قرآن کو، کیوں نازل کیا؟ لتبینا تاکہ آپ واضح کر دیں، للناسی لوگوں کے لیے، ما نزلہ جو کچھ نازل کیا گیا، الیہم طرف ان کے، تاکہ اللہ کے نبی ہمیں یہ کھول کر بتا دیں اس قرآن کو کہ اس میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی، ہر طرح سے، وَلَعَلَّهُمْ اور تاکہ وہ یتفکرون وہ غور و فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کس لیے دیا ہے؟ اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس پہ غور کریں، اس پر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نشانیاں اپنی ہمیں بتائی ہیں اس قرآن میں۔ آفا آمینہ کیا پھر بے خوف ہو گئے، الذین مکروا وہ جنہوں نے چالیں چلی، السیئات بری، ان یخسف اللہ کہ دھنسا دے اللہ بہم الارض انہیں زمین میں، او یا یأتیہم آ جائے ان کے پاس، العذاب عذاب، من حیث جہاں سے، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے، او یأخذہم یا وہ پکڑ لے انہیں، فی تقلبہم ان کے چلنے پھرنے میں، فما تو نہیں ہم بمعجزین وہ عاجز کرنے والے، او یأخذہم یا وہ پکڑ لے انہیں، الا تخوف خوف زدہ ہونے پر، فإن ربکم تو بے شک رب تمہارا، لرؤوف البتہ بہت شفقت کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اولم یرو کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، الی ما طرف اس کے جو، خلق اللہ پیدا کی اللہ نے، من شیء کوئی بھی چیز، یتفیعو جھکتے ہیں، ظلالہ سائے اس کے، عن الیمین والشمائل دائیں سے اور بائیں سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، للہ اللہ ہی کے لیے، وہم اور اس حال میں کہ وہ، داخرون عاجزی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کچھ انسان نہیں سجدہ کرتے اللہ کے آگے نہیں جھکتے، سجدے سے مراد ایک تو نماز بھی ہے، اور ویسے بھی اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دائیں بائیں ہر چیز اللہ کے آگے جھکتی ہے، تو اگر یہ نہیں جھکتے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، من دابتن جانداروں میں سے، والملائکۃ اور فرشتے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تو تکبر نہیں کرتے، یخافون وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے، کیا ہم وہ کرتے ہیں جو ہم حکم دیے جاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کا تقوی رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جانور بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں، یعنی ہم اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آیت سجدہ انشاءاللہ سجدہ کر لیتے ہیں۔ وقال اللہ اور فرمایا اللہ نے، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، الہین اثنین دو الہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ملاؤ، انما بے شک، ہوا الہ وہ الہ ہے، واحد ایک ہی، فایایا تو صرف مجھ ہی سے، فرہبون پس ڈرو مجھ سے، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں ہے، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، الدین دین، واصباً دائمی، افغیر اللہ کیا پھر غیر اللہ سے، تتقون تم ڈرتے ہو، وما اور جو بھی ہے، بکم تمہارے پاس، من نعمت کوئی نعمت، تو میں اور آپ سوچ لیتے ہیں ہمارے پاس کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو بھی ہے تمہارے پاس کوئی نعمت، کہاں سے ہے وہ؟ فمن اللہ بس اللہ کی طرف سے ہے، ثم پھر، اذا مسکم جب پہنچتی ہے تمہیں، الضر تکلیف، فالیہ تو طرف اسی کے، یجأرون تم فریاد کرتے ہو،
جب مشکل آتی ہے پھر تو دوڑ دوڑ کر اللہ کے پاس جاتے ہو، خوب خوب سجدے کرتے ہو، خوب خوب نوافل ادا کرتے ہو۔ ثم اذا کشفا، پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے الدر تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا فریق یکا یک ایک گروہ کے لوگ، منکم تم میں سے، یعنی کہ سب نہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، بربہم یشرکون، ساتھ اپنے رب کے وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما آتیناہم، اس کی جو دیا ہم نے انہیں۔ تو شرک انسان کیوں کرتا ہے، یا شرک سے جو ہے وہ کیا ہے، اس سے مراد یہاں، اس سے نافرمانی، اس سے ناشکری بھی مراد ہے۔ جب انسان ناشکری کر رہا ہوتا ہے، جو کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے وہ ہم ڈاکٹرز کو دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کی دوائی سے شفا آئی ہے، یا اس حکیم کی دوائی سے میں ٹھیک ہوا ہوں یا ہوئی ہوں، تو پھر کیا ہے، یہ شرک کے مترادف بات ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو تو اکنالج نہیں کر رہے ہیں، اور ہم باقی چیز ہیں دنیا کے اسباب ان کو اکنالج کر رہے ہیں۔ فتمتعوا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو فائدے اٹھا لو تم، فسوف تعلمون، پسند قریب تم جان لو گے، یعنی جب تم میرے پاس آؤ گے، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں، لما، اس کے لیے جو لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، نصیباً ایک حصہ، مما رزقناہم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں، تاللہ، قسم اللہ کی، لتسألن، البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، عما، اس کے بارے میں جو تم تھے تم تفترون، تم گھڑتے، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، البناتی، بیٹیاں۔ فرشتوں کو کیا کہتے تھے یہ اہل مکہ کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سبحانہ، پاک ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کی بیٹیاں ہوں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، ما یشتہون، جو وہ خواہش کرتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ، ان میں سے کسی ایک کو، بالأنثى، لڑکی کی، یعنی کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جب اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تو کیا حال ہوتا ہے ایسے شخص کا، ظل وجہہ، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا، مسودن، سیاہ، وہو کظیم، اور وہ سخت غمگین ہوتا ہے، بڑا ہی اداس ہوتا ہے کہ بیٹی کیوں ہو گئی میرے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یتوارا، وہ چھپاتا ہے، من القومی، قوم سے، من سوء، بسبب آر کے، اب بڑی خوشی سے نہیں بتاتا دنیا کو کہ میری بیٹی ہوئی ہے، ما بشرا، جو وہ خوشخبری دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بار بار کیا کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری ہے یہ، بھی، جس کی، ایمسکہ، کیا وہ روکے رکھے اسے، علی ہون، ساتھ ذلت کے، ام، یا یدسہ، وہ دبا دے اسے، فی التراب، مٹی میں، اتنا مایوس ہو جاتا ہے، اتنا غمگین ہو جاتا ہے بیٹی کی پیدائش پر کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اسے مٹی میں ہی دبا دے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں یہ کچھ لوگ کرتے بھی تھے ایسا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ الا، خبردار، سا، کتنا برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے جو لا یؤمنون بالآخرۃ، نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر، مثل السوء، مثال ہے بری، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، المثل، مثال، الاعلی، اعلیٰ، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے، ولو، اور اگر یؤاخذ، مواخذہ کرے، اللہ الناس، لوگوں کا، بظلمہم، بوجہ ان کے ظلم کے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو فوراً ان کے گناہوں پر پکڑنے لگے، یعنی جیسے ہی ہم میں سے کوئی گناہ کرے فوراً اس پر پکڑ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ما ترک علیہا، نہ وہ چھوڑے اس زمین پر، من دابۃ، کوئی جاندار، یعنی کہ پھر تو اس دنیا پر کوئی انسان بچے ہی نہ، کوئی باقی نہ رہے، لیکن اللہ کی مصلحت کیا ہے، ولیکن یؤخرہم، لیکن وہ مہلت دے رہا ہے انہیں، الی اجل مسمى، ایک مدت تک مقرر، یعنی موت کے آنے تک یا قیامت کے آنے تک، فاذا جاء، پھر جب آ جائے گا، اجلہم، ان کا وقت مقرر، لا یستأخرون، نہ وہ پیچھے رہ سکیں گے، ساعتاً، ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما یکرہون، جو وہ خود پسند نہیں کرتے، یعنی اہل مکہ اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، خود تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، جب ان کے ہاں کسی کے پاس بیٹی ہو جاتی ہے تو منہ بسوڑتے ہیں اور چھپاتے پھرتے ہیں، بتاتے نہیں لوگوں کو، اور اللہ کو کیا دیتے ہیں یہ لوگ، اللہ کے ساتھ کیا چیزیں جو ہے وہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، اور بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی، الکذب، جھوٹ، یعنی جو بھی یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے، ان لہم الحسنی، کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، لا جرم، نہیں کوئی شک، ان لہم، یقیناً ان کے لیے، النار، آگ ہے، وانہم، اور یقیناً وہ، مفرطون،
آگے پہنچانے جانے والے ہیں، یعنی اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ تاللہ قسم اللہ کی، لقد البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے رسولوں کو الی امم طرف کچھ قوموں کے، من قبل کا آپ سے پہلے، فزینہ تو مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، فہوا پس وہی، ولیہم دوست ہے ان کا، الیوم آج، یعنی دن قیامت کے بھی ان کا دوست کون ہوگا؟ شیطان ہی ہوگا، اب وہی ان کا والی وارث ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَمَا أَنزَلْنَا، اور نہیں نازل کیا ہم نے، عَلَيْكَ آپ پر، الکتاب کتاب کو، إِلَّا مگر، لِتُبَيِّنَ تاکہ آپ واضح کریں، لہم ان کے لیے، الذی وہ چیز جو، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہا جس میں، یعنی یہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ تاکہ ہمارے آپسی اختلافات ختم ہوں، جو ہماری کنفیوژنز ہیں، جو ہمارے جھگڑے ہیں، جو ہماری بحثیں ہیں، وہ ختم ہوں، کیونکہ کیا ہے یہ قرآن، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون لیکن کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ انزل، اور اللہ نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاحیا پھر زندہ کر دیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتها بعد اس کی موت کے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن یقیناً البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یسمعون ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام مویشی جانوروں میں، لعبرتن البتہ عبرت ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما اس میں سے جو، فی بطونہم ان کے پیٹوں میں ہے، من بینی درمیان، فرثن گوبر، ودمن اور خون کے، لبنن دودھ، خالصاً خالص۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ غور کرو ان مویشی جانوروں پر جو دودھ دینے والے جانور ہیں، کہ کیسے گوبر اور خون کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ خالص دودھ نکالتے ہیں تمہارے لیے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ہمارے لیے عبرت ہے، اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنی ہے، اللہ کی شان کو سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں جو ہے وہ کن وسیلوں سے جو ہے رزق دیتا ہے، یہ اسی کو شایان شان ہے۔ اور کیسا ہے وہ؟ لبنن خالصاً دودھ خالص، سائغن خوشگوار، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ اور کیا بناتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے؟ وَمِن ثمرات اور پھلوں میں سے، النخیل کھجور، والاعناب اور انگور کے، تتخذون تم بنا لیتے ہو، منہ اس سے، سکرن نشاور چیز، ورزقن حسنا اور رزق اچھا، یعنی کہ اس سے شراب وغیرہ بھی بنتی ہے کھجور سے اور انگور سے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ وأوحیٰ اور وحی کی، ربو کا آپ کے رب نے، الی النحل طرف شہد کی مکھی کے۔ تو النحل جو سورت کا نام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ شہد کی مکھی۔ ان اتخذی کہ تو بنا لے، من الجبالی پہاڑوں میں سے، بیوتن گھر، ومن الشجری اور درختوں میں سے، ومما اور اس میں سے جو، یعرشون وہ اوپر اٹھاتے ہیں۔ تو جب کبھی شہد کی مکھی دیکھیں تو ضرور غور کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سمجھ دی ہے کہ کہاں کہاں پر اس نے اپنا چھتا بنانا ہے، کس کس پھل پہ بیٹھنا ہے، کس کس پھول پہ بیٹھنا ہے اور کس پہ نہیں بیٹھنا ہے، کہاں سے شہد اکٹھا کرنا ہے، اور پھر ان کا جو گھر کا اندر کا جو نظام ہے، پورا سسٹم، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پرفیکشن کے لیول پہ وہ اس کو مینیج کرتی ہیں، اور پھر اتنا خوبصورت اس میں سے رس نکلتا ہے جس کو ہم شہد استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے اس کی طرف وحی کی، یہ سب چیزیں شہد کی مکھی کو کس نے سکھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ثم کلی پھر کھا، من کل الثمرات ہر قسم سے پھلوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو شہد کی مکھی کو کہا کہ گھر بنا لیا اب تم نے، اب جاؤ پھل چوسو، رس چوسو پھلوں کا، فصلو کی پھر چلتی رہ، سبولا راستوں پر، ربی کا اپنے رب کے، ذلولن ہموار آسان، یخرجو نکلتا ہے، فی بطونہا اس کے پیٹوں سے، شرابن شربت یعنی شہد، مختلفن مختلف ہیں، الوانہ رنگ اس کے۔ تو شہد کے بھی رنگ کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ چھوٹی مکھی کا شہد اور بڑی مکھی کا شہد، ہر کسی کا رنگ کیا اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا۔ اور کیا رکھا ہے اس شہد میں اللہ تعالیٰ نے؟ فیہ اس میں، شفاء شفا ہے، للناسی لوگوں کے لیے۔ انا فی ذالک یقیناً اس میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم اور اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں، ثم یتوفاکم پھر وہ فوت کرتا ہے تمہیں، ومنکم اور تم میں سے، من یردو کوئی پھیرا جاتا ہے، الی ارذل العمر طرف ناکارہ عمر کے، یعنی کہ کوئی تو ہے وہ اپنے بڑھاپے کی پیک تک پہنچ جاتا ہے، لکی لا یعلم تاکہ نہ وہ جانے، بعد علم بعد جاننے کے، شیئن کچھ بھی، یعنی ایک وقت تھا کہ اس کو
سب سمجھتی، سب عقل تھی، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے انسان کو، لیکن پھر وہ ایک ایسی عمر کی طرف لوٹ جاتا ہے جہاں پھر اس کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں رہتی، ساری سمجھ، اور بعض لوگوں کی جیسے میموری بھی لاس ہو جاتی ہے اس بڑھاپے کی ایج میں جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ہم اس عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور کچھ کو ہم جلدی اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، بہت علم والا ہے، اس کو پتہ ہے کب کس کو بلانا ہے، قدیر، خوب قدرت والا ہے۔ واللہ فضل، اور اللہ نے فضیلت دی، بعدکم تمہارے بعض کو، علی بعد بعض پر، من رزقی رزق میں۔ تو رزق کی تقسیم کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس پر، اس کی وجہ سے کہ کوئی شخص زیادہ رزق دیا گیا ہے یا کوئی کم دیا گیا ہے، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا کہ رزق سے مراد صرف مال اور دولت نہیں ہوتا، صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، اولاد بھی رزق ہوتی ہے، آپ کے پاس اگر وقت ہے وہ بھی آپ کے لیے رزق ہے، آپ کے پاس علم ہے تو رزق، وہ بھی رزق ہے، شہرت بھی رزق ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز جو آپ پوزیس کرتے ہیں، آپ رکھتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے رزق ہوتا ہے۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز زیادہ دی ہے اور کسی کو کوئی چیز، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے۔ فَمَن الَّذِينَ، تو نہیں وہ لوگ جو فضلوا فضیلت دیے گئے، برادی لوٹانے والے، رزقہم رزق اپنا، علامہ اوپر ان کے، جو ملکت مالک ہوئے، ایمانہم دائیں ہاتھ ان کے، فہم فیہ تو وہ اس میں سواء برابر ہیں، افبنعمت کیا پھر نعمت کا، اللہ کی، یجحدون وہ انکار کرتے ہیں۔ واللہ جعل، اور اللہ نے بنایا، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں سے، ازواجن بیویوں کو، وجعل اور اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹوں، و حفدتاً اور پوتوں کو، یعنی کہ تمہاری بیویوں سے پھر تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دیتا ہے اور پھر پوتے بھی ہوتے ہیں، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، افبالباطل کیا پھر باطل پر، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا، ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں، ویعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہے، میری نعمتیں نہیں دیکھتے کہ کیسے میں نے ان کو بیٹے اور پھر پوتے اور پھر پڑ پوتے بھی بعض لوگ اپنی زندگی میں دیکھ کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نعمتوں پر نعمتیں میں نے ان کو دیں، لیکن کیا کرتے ہیں، پھر ناشکری کرتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو۔ لا یملک لہم کہ ان کو جو نہیں وہ مالک ہوتے ان کے لیے، رزقاً رزق کے، جن کو یہ معبود بناتے ہیں، جن کو یہ پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ لا کر کھڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو ان کو کسی بھی قسم کا رزق دینے کے کوئی جو ہے وہ ملکیت نہیں رکھتے۔ من السماوات والارض آسمانوں سے اور زمینوں سے، شیئاً کچھ بھی، ولا یستطیعون اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں، فلا تضربوا پس نہ تم بیان کرو، اللہ کے لیے، الامثال مثالیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو مثالوں سے نہ بتاؤ کہ اللہ ایسا ہے تو اللہ ویسا ہے یا اس جیسا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو مثال نہیں دے سکتے۔ ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں تم جانتے۔ ضرب اللہ بیان کی اللہ نے، مثلا مثال، عبدن ایک غلام، مملوکن مملوک کی، لا یقدر نہیں وہ قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، وَمَن رَزَقْنَاهُ اور اس کی جو رزق دیا ہم نے اسے، منا اپنی طرف سے، رزقاً حسناً رزق اچھا، فَهُوَ يُنفِقُ تو وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس سے، سرًا و جہرا پوشیدہ اور اعلانیہ۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بندے کی مثال دے رہے ہیں، ایک ایسا شخص ہے، کوئی طاقت قوت نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دے رکھا ہے، بہت ہی اچھا رزق، اور اس میں سے اب وہ کیا کرتا ہے، کبھی چھپا کر اور کبھی ظاہر کر کے اللہ کے لیے خوش کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حل یستوون کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے۔ وضرب اللہ اور بیان کی اللہ نے، مثلاً ایک مثال، رجلین دو مردوں کی، احدہما ان دونوں میں سے ایک، ابکمو گونگا ہے، لا یقدر علی شیء نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر، وہو کلن اور وہ بوجھ ہے، علی مولہ اپنے مالک پر، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو بول نہیں سکتا
تو اپنے یعنی جہاں وہ کام کرتا ہے، جیسے پہلے غلاموں کا دور تھا، تو جو اس کا مالک ہے اس گونگے شخص کا، اس کے لیے کیا ہے، وہ صرف بوجھ ہی ہے، کیونکہ جب وہ اس کو کچھ بات سمجھاتا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اینما یوجہو، جہاں کہیں وہ بھیجتا ہے اسے، لا یأتی بخیر، نہیں لاتا وہ کوئی بھی خیر، یعنی کوئی بھی کام اس کو دیتا ہے وہ اس کو صحیح طرح کر نہیں سکتا۔ حل یستوی ہوا، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ، ومن، یا وہ جو یأمر بالعدل، حکم دیتا ہے انصاف کا، یعنی ایک ایسا شخص آپ کے پاس خدمت میں ہو جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو، وہ زیادہ بہتر ہے یا ایسا جو گونگا؟ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ اوپر راستے کے سیدھے کے ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں اور زمین کا، یعنی وہی جانتا ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں معاملہ قیامت کا، إِلَّا مگر كَلَمْحِ، جیسے جھپکنا، البصری آنکھ کا، او ہوا، یا ہے وہ، اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کلی، اوپر ہر شیء، ان چیز کے، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ اخرجکم، اور اللہ نے نکالا تمہیں، فی بطونی، پیٹوں سے، امہاتکم، تمہاری ماؤں کے، لا تعلمون شیئا، نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی۔ اللہ اکبر۔ ہم سب اپنی اپنی پیدائش یاد کر لیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور کیا جب ہم پیدا ہو کر آئے اس دنیا میں کچھ بھی جانتے تھے ہم، کوئی علم تھا ہمارے پاس؟ تو یہ آج ہم جو اتنا علم لیے سمیٹتے ہیں اور دنیا کو بھی مشورے دیتے پھرتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو عاقل اور فاضل سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے، کیا تم یاد کرو، اور کیا اب اللہ نے تمہیں بنا دیا۔ اور پھر اللہ نے کیا دیا، وَجَعَلَ لَكُمْ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے، السَّمْعَ، کان، وَالْأَبْصَارَ، اور آنکھیں، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل۔ کس لیے دیے تھے یہ کان، آنکھیں اور دل، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو کیا واقعی میں اور آپ، ہم کبھی شکر کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں کان دیا، ہم اس کا ذکر سن سکتے ہیں، ہم اس کا قرآن سن سکتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آنکھیں دی، ہم تیرا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ والافئدہ، اور دل دیے جس سے ہم غور و فکر کر سکتے ہیں۔ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ دل غافل ہوتے، یا دلوں میں کوئی غیر اللہ کی محبتیں ہمارے چھائی ہوتی، تو اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں توحید پر رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر ہی خاتمہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو اس لیے دیا تھا تمہیں تاکہ تم ان کا شکر ادا کرو، لیکن ہم تو ان کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، کہ کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ان پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ علم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، الی الطیر، طرف پرندوں کے، مسخرات، جو مسخر کیے گئے ہیں، فی جو السماء، فضا میں، آسمان کے، ما یمسکہن، نہیں تھامے ہوئے انہیں، الا اللہ، مگر اللہ، یعنی کیسے اڑتے ہیں آسمان میں پرندے، کوئی بغیر سہارے کے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو کون تھامے ہوئے، انہیں اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں۔ تو سورۃ النحل جو ہے یہ نشانیوں والی سورت ہے۔ ہر چیز بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں، میں نے تمہارے لیے رکھی۔ کن کے لیے رکھی ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، فی بیوتکم، تمہارے گھروں کو، سکنن، رہنے کی جگہ، وجعل لکم، اور اس نے بنایا تمہارے لیے، من جلودی، کھالوں سے، الانعام، مویشیوں کی، بیوتن، گھروں کو، تستخفونہا، تم ہلکا پھلکا پاتے ہو انہیں، یوم ظعنکم، دن اپنے سفر کے، یعنی کہ جو ٹینٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں سفر کے دوران، جو لوگ زمینی پہلے سفر کرتے تھے، یا ابھی بھی جیسے سیلاب زدگان کو آپ نے دیکھا ہوگا، بعد میں انہوں نے ٹینٹس کے گھر ان کو دیے گئے جس میں وہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مویشیوں کی جلدوں سے تمہارے یہ گھر بنائے، ہلکے پھلکے ہیں، لائٹ ویٹ ہیں، تم ان کو اٹھا کر اپنے سفر میں بھی لے کے جا سکتے ہو۔ وَيَوْمَ اقامتکم، اور دن اپنی اقامت کے، وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان کے اون سے، وَأَوْبَارِهَا، اور ان کے پشم سے، وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے بالوں سے، اثاثاً، سامان، ومتاعاً، اور فائدے کی چیزیں، الی حین، ایک وقت تک، یعنی اس دنیا تک۔ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کے کتنے فائدے ہمیں بتائے، ان کی اون ہم استعمال کرتے ہیں، ان کا پشم، ان کے بال، ہر چیز، ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز ان کی ضائع نہیں جاتی ہے، اور ہر چیز کو ہم اپنی دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا استعمال کرنے کے بعد شکر بھی کرتے ہیں کبھی؟ واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے، مما، اس میں سے جو، خلق، اس نے پیدا کیے، ظلالاً، سائے، وجعل، اور اس نے بنائی، لکم، تمہارے لیے، من الجبالی، پہاڑوں میں، اکناناً، چھپنے کی جگہ، یعنی غار وغیرہ، وجعل لکم، اور اس نے بنائے تمہارے لیے، سرابیل، کرتے،
تقیکم جو بچاتے ہیں تمہیں الحرہ گرمی سے، وسرابیلا اور کرتے تقیکم جو بچاتے ہیں تمہیں بأسکم تمہاری جنگ سے، کذالک اسی طرح یتمو وہ پورا کرتا ہے نعمتہ اپنی نعمت کو علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تسلمون تم فرما بردار بن جاؤ، تم اللہ کی اطاعت گزار بن جاؤ، اللہ کی باتیں مانو جو اس نے تمہیں کرنے کو کہی ہیں، کیونکہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں ایک ایک کر کے اس صورت میں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کی نافرمانی کریں تو پھر بہت ہی ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی کہ اتنی نعمتیں پانے کے بعد بھی بات نہ مانیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تو بے شک آپ پر البلاغ المبین پہنچانا ہے کھلم کھلا، یعرفون وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، دل سب کے مانتے ہیں کہ ہاں اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے، ثم ينکرونہا پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور اکثر ان کے لوگ اور اکثر ان کے ناشکرے ہیں، یوم نبعث اور جس دن ہم کھڑا کریں گے من کل امت ہر امت سے شہیدن ایک گواہ، ثم پھر لا یؤذن نہ اجازت دی جائے گی للذین ان کو جنہوں نے کفر کیا، ولا ہم اور نہ وہ یستعتبون وہ عذر قبول کیے جائیں گے، وَإِذَا رَأَى اور جب دیکھیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا العذاب عذاب کو، فلا یخفف تو نہ تخفیف کی جائے گی عنہم ان سے، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، وَإِذَا رَأَى اور جب دیکھیں گے الذین اشرکوا وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، جن لوگوں نے شریک بنائے شرکاءہم اپنے شریکوں کو، یعنی قیامت کے دن جب بھگدڑ کا جو ہے وہ ساماں ہوگا تو وہ اپنے شریکوں کو طرف دیکھیں گے کہ کہاں ہم جائیں ان کے پاس اور ان کی مدد لیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا یہ ہیں شریک ہمارے، الذین وہ جنہیں کنا ندعو تھے ہم پکارتے من دونک تیرے سوا، فالقوا تو وہ ڈالیں گے الیہم طرف ان کے القول بات کو، اب وہ شریک کیا کہیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ شرک کریں، انکم بے شک تم لکاذبون البتہ جھوٹے ہو، قیامت کا منظر کیا ہے کہ اب کیا ہے لوگ ڈال رہے ہیں ایک دوسرے پر بات کہ یا اللہ اس نے مجھے کہا تھا یہ کرنے کے لیے یا اس نے مجھے یہ کہا تھا کرنے کے لیے، وہاں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، وَأَلْقَوْا اور وہ پیش کریں گے الی اللہ طرف اللہ کے، یومئذ اس دن السلام صلح، وَضَلَّ اور گم ہو جائیں گی عنہم ان سے، ما کانوا یفترون وہ جو تھے وہ جھوٹ گھڑتے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، زدناہم زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاباً عذاب، فوق العذاب اوپر عذاب کے، اللہ اکبر استغفر اللہ، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ یفسدون وہ فساد کرتے، یعنی ایک تو خود گناہ کیا اوپر سے پھر دوسروں کو بھی اس کی طرف بلایا تو ڈبل گناہ، تو عذاب بھی ڈبل ہو جائے گا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور جس دن ہم اٹھائیں گے فی کل امت ہر امت سے شہیدن ایک گواہ علیہم ان پر، من انفسہم انہی میں سے، وَجِئْنَا بِكَ اور ہم لائیں گے آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہیدن گواہ بنا کر، علی ہؤلاء ان لوگوں پر، وَنَزَّلْنَا اور نازل کی ہم نے علیک الکتاب آپ پر کتاب، تبیاناً کھول کر بیان کرنے والی ہے، یعنی کہ اس کتاب کے آنے کے بعد تو اب کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنا کر لایا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ آپ پر نازل کی تھی یہ کتاب جو کھول کر بیان کرتی ہے کیا، لکل شیء ہر چیز کو، جو بھی معاملہ ہے آپ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں آپ کو اس کا جواب ملے گا، اور کیا تھا یہ قرآن دنیا میں ہمارے لیے وَہُدًى وَرَحْمَةً اور ہدایت اور رحمت، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ یأمر حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان عدل کا اور احسان کا، وَإِيتَاءِ اور دینے کا ذی القربى قرابت داروں کو، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ اور وہ روکتا ہے برائی سے، والمنکر اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے، والمنکری اور برائی سے، والبغی اور زیادتی سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور پورا کرو عہد کو، اللہ اللہ کے، کیا عہد کیا تھا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عہد کیا ہے ہم نے اللہ سے، اب اس کو پورا کرنا ہے۔ اذا عاہدتم، جب عہد کرو تم، ولا تنقضوا، اور نہ تم توڑو، الایمان، قسموں کو، بعد توکیدها، بعد ان کے پکا کرنے کے، وقد جعلتم، اور البتہ تحقیق بنا لیا تم نے، اللہ کو، علیکم کفیلا، اپنے اوپر ضامن، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کلتی، اس عورت کی طرح، نقدت، جس نے توڑ ڈالا، غزلہا، سوت اپنا، من بعد قوتن، بعد مضبوط کاتنے کے، انکاسن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یعنی کہ نیک اعمال کرنے کے بعد اب گناہوں کی طرف دوبارہ نہ جاؤ، ورنہ ایسے ہی تم ہو جاؤ گے جیسے ایک عورت ہے، اتنی محنت سے اپنا وہ سوت جو ہے وہ اس کو کاٹتی ہے اور پھر خود ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو ساری اپنی کری کرائی محنت پر پانی پھیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تتخذون ایمانکم، تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو، دخلاً بہانہ، بینکم، آپس میں، ان تاکہ تکونا، ہو جائے، امتن، ایک جماعت، ہی اربا، وہ زیادہ بڑی ہوئی مال میں، من امتن، دوسری جماعت سے، یعنی کہ مال کے لین دین میں کیا کرتے ہو، قسمیں کھاتے ہو صرف اس وجہ سے کہ میرا مال بڑھ جائے۔ انما یبلوکم، بے شک آزماتا ہے تمہیں، اللہ بھی، اللہ ساتھ اس کے، ولا یبینن، اور البتہ وہ ضرور واضح کرے گا، لکم، تمہارے لیے، یوم القیامت، دن قیامت کے، ما کنتم، جو تھے تم، فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لجعلکم، البتہ وہ بنا دیتا تمہیں، امتا واحدہ، امت ایک ہی، ولیکن، اور لیکن، یدلو، وہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ، اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، عما، اس کے بارے میں، جو کنتم تعلمون، تھے تم عمل کرتے، یعنی کہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم کچھ کام کریں اس دنیا میں اور ہمیں اس کے بارے میں پوچھا نہ جائے، ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو، دخلاً، دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم، آپس میں، یعنی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ کہ تم جھوٹی قسم کھا کے کسی کو دھوکہ دے سکو، فتزل، ورنہ پھسل جائے گا، قدم، بعد ثبوتها، بعد اس کے جم جانے کے، وتذوقوا، اور تم چکھو گے، السوء، برائی یا سزا، بما صددتم، بوجہ اس کے جو روکا تم نے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے ہے عذاب بہت بڑا، وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم لو، بِعَہْدِ اللَّهِ، بدلے اللہ کے عہد کے، ثَمَنًا قَلِيلًا، قیمت تھوڑی، یعنی اپنا ایمان صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہ بیچ ڈالو، انما عند اللہ، بے شک جو اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ دنیا تو چند دن کی ہے، چند دنوں کی مشکل ہے، بس چند دنوں کا کڑوا گھونٹ، اور پھر اللہ کے پاس پہنچ کر انشاءاللہ آسانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفدو، ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، باقین، باقی رہنے والا ہے۔ اب ذرا سا غور کرتے ہیں اس بات پر، کیا ہے میرے اور آپ کے پاس، اور جو بھی ہے میرے اور آپ کے پاس وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ ہے اللہ کے پاس وہی باقی رہے گا، تو کیوں نہ میں اپنا پورا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دوں، کیونکہ اگر میں نے اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر مجھے اس کا بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نعم البدل دیں گے، بہترین اس کی جزا دیں گے، کیونکہ جو چیز اللہ کے پاس چلی جاتی ہے وہ پھر باقی رہتی ہے، تو لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ہی باقی رہے گا، اس دنیا میں تو جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، وَلَنَجْزِيَنَّ، اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے، الذین، ان کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، اجر ان کا، بِأَحْسَنٍ، بہترین، ما کانوا، اس کا جو تھے، وہ یعملون، وہ عمل کرتے، من عمل صالحا، جس نے عمل کیا نیک، من ذکر او انثی، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب کہ وہ مومن ہو، نیک عمل ہو اور مومن ہو، یہی ایک شرط ہے، مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے اس میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے، حیاتً طیبہ، زندگی پاکیزہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ زندگی بھی اچھی، صاف ستھری، اللہ کی مرضی کی گزار کے جائیں، تو دو کام کرنے ہیں، ایمان اور عمل صالح، تو پھر انشاءاللہ یہ زندگی بھی حیات طیبہ ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت کی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں، اجرہم، اجر ان کا، بِأَحْسَنٍ، بہترین، ما کانوا، اس کا جو تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے،
تو عمل جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ، پھر جب پڑھیں آپ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اس کے بعد یہ ہدایت ہمارے لیے بھی ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو کیا کرنا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ مانگیے اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ، بے شک وہ نہیں ہے اس کا، سلطان کوئی زور، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر ہی، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں، انما سلطانہ، بے شک زور اس کا، علی الذین، ان لوگوں پر ہے جو، یتولونہ، دوست بناتے ہیں اسے، والذین، اور ان پر جو، ہم وہ بھی اس کی وجہ سے، مشرکون، شرک کرنے والے ہیں، وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب بدل دیتے ہیں ہم، آیتن، کسی آیت کو، مکان آیتن، جگہ کسی آیت کے، واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما ینزل، اس کو جو وہ نازل کرتا ہے، قولو، وہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو مشرکین مکہ یا جو اللہ کی بات نہ ماننے والے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، انما انت، بے شک تو، مفترن، گھڑنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزام لگاتے تھے کہ آپ نے خود ہی بنا لیا ہے یہ قرآن، بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان کے، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، کل کہہ دیجئے، نزلہ، نازل کیا اسے، روح القدس، روح القدس نے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر اترے، بالحق کے ساتھ حق کے، ولیثبت، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے، الذین آمنوا، انہیں جو ایمان لائے، وہدی و بشرا، اور ہدایت اور خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، یہ قرآن کیا ہے، ہدایت، جب اس پر عمل کرتے ہیں ہم ہدایت پاتے ہیں، اور جب ہدایت پاتے ہیں تو پھر خوشخبری کس چیز کی ہے، جنتوں کی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انہم، بے شک وہ، یقولون، وہ کہتے ہیں، انما یعلمہم، بے شک سکھاتا ہے اسے، بشر، ایک انسان، استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزام لگاتے تھے کہ کوئی جو ہے نا عجمی آ کر جو ہے اس طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، اور تب وہ یہ پھر آگے سے قرآن کو خود سے گھڑ لاتے ہیں، لسان الذی، زبان اس کی، یلحدون، وہ غلط نسبت کرتے ہیں، الیہ، طرف جس کے، اعجمی، اعجمی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جس پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ شخص آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے یا بتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو عجمی شخص ہے، اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے، اور یہ قرآن تو عربی میں ہے، تو ان کا اپنا ہی جو دعویٰ ہے اس میں یہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں، وَهَذَا لِسَانٌ، اور یہ زبان ہے، عربی مبین، عربی واضح، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، لا یہدیہم اللہ، نہیں ہدایت دیتا انہیں اللہ، تو جب تک ایمان نہیں لائیں گے تب تک ہدایت نہیں آئے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، انما یفتری، بے شک گھڑ لیتے ہیں، الکذب، جھوٹ کو، الذین، وہ لوگ جو، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، یعنی جھوٹی باتیں اللہ پر گھڑ لینا، یہ کن کا شیوا ہوتا ہے، کن کا کام ہوتا ہے، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پر ایمان لائے تھے، وہ تو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے، تو وہ کیسے یہ کام کر سکتے تھے کہ اپنے پاس سے قرآن گھڑ لیتے، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم الکاذبون، وہ جو جھوٹے ہیں، من کفر، جو کوئی کفر کرے، باللہ، ساتھ اللہ کے، من بعد ایمانہم، بعد اپنے ایمان لانے کے، الا، سوائے، من اس کے جو، اکرہو، مجبور کیا گیا، وقلبہ، اور دل اس کا، مطمئن ہے، بالایمان، ایمان پر، ولیکن، اور لیکن، من شرح، جو کوئی کھول دے، بالکفر، کفر کے لیے، صدرن، سینہ اپنا، یعنی کہ ہر برائی کے لیے اپنے سینے کو کھول دے، ہر برائی کو ویلکم کرے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فعلیہم غضب، تو ان پر غضب ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ہے عذاب بہت بڑا، ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ وہ، استحبو، انہوں نے ترجیح دی، الحیات الدنیا، زندگی کو دنیا کی، یعنی کہ اللہ کی نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے 4 دن کے مزے چاہیے ان کو، کس چیز پر ترجیح دیتے ہیں دنیا کو، علی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، حالانکہ آخرت کیا ہے، ہمیشہ رہنے والی، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم، ان لوگوں کو، الکافرین، جو کافر ہیں، اولئک الذین طبع، یہی وہ لوگ ہیں وہ جو مہر لگا دی، اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے سینوں، ان کے دلوں پر،
اب مہر لگ جاتی ہے دلوں پر جب انسان کیا کرتا ہے، جب انسان گناہ کے کام کرتا ہے، جب انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو پھر کیا دلوں پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ اور کہاں تالے پڑ جاتے ہیں؟ وَسَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر، انہیں جتنا مرضی حق سنا لو سن کر نہیں دیتے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر جتنا مرضی اللہ کی نشانیاں دکھا لو ان کو نظر نہیں آتی۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم الغافلون، وہ جو غافل ہیں، لا جرم، نہیں کوئی شک، انہم، یقیناً وہ، فی الآخرت، آخرت میں، ہم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ثم، پھر، ان ربک، بے شک رب آپ کا، للذین، ان کے لیے جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، من بعد، بعد اس کے، ما فتنوا، جو وہ آزمائش میں ڈالے گئے۔ یعنی کہ جب مکہ میں اتنی تکلیفیں ملیں، اتنے مظالم ان پر ڈھائے گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، پھر جب مدینہ پہنچے، پھر کفار کی طرف سے حملہ ہوا، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک، بے شک رب آپ کا، من بعدہا، بعد اس کے، لغفور الرحیم، البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یوم تأتی، جس دن آئے گا، کل نفس، ہر نفس، یعنی ہر شخص قیامت کے دن کیسے آئے گا، تجادلو، وہ جھگڑے گا، عن نفسہا، اپنے نفس کے بارے میں۔ اس دن کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ماں نہیں کہے گی اللہ تعالیٰ کو جا کے، یا اللہ میرے بیٹے کے گناہوں کو معاف کر دیں، یا میری بیٹی کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، یا مجھے جنت میں بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑے گا، وَتُوَفَّى، اور پورا پورا دیا جائے گا، کُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کی اللہ نے، مَثَلًا، قَرْيَةً، مثال ایک بستی کی، كَانَتْ آمِنَةً، تھی وہ امن والی، مطمئنۃً، مطمئن، یأتیہا، آتا تھا اس کے پاس، رزقہا، رزق اس کا، رغداً، با فراغت، من کل مکان، ہر جگہ سے، فکفرت، تو اس نے ناشکری کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایک بستی کی مثال دے رہے ہیں کہ امیجن کریں ایک بستی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کا رزق دے رکھا ہے، ان کے اوپر اطمینان بھی ہے، یعنی کہ کوئی سیکیورٹی کا بھی پرابلم نہیں ہے ان کو، کوئی ٹیررزم کا پرابلم نہیں ہے ان کو، ہر طرح کی کا سکون اور امن ہے ان کے پاس، لیکن پھر کیا ہوا، ساری نعمتیں پا کر کیا کیا انہوں نے، فکفرت، تو انہوں نے ناشکری کی، بِأَنْعُمِ اللَّہِ، اللہ کی نعمتوں کی، فَأَذَاقَهَا، تو چکھایا اسے، اللہ نے، لباس الجوعی، لباس بھوک کا، وخوفی، اور خوف کا، بما، بوجہ اس کے، جو کانو یصنعون، تھے وہ کیا کرتے۔ تو جب مہنگائی بڑھ جائے اور جب بے امنی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی سے ناشکریوں کو نکالنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ناشکریاں کرتے ہیں تو نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور پہلے ابھی کچھ پارے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ جو کوئی شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے گا۔ تو جب نعمتوں میں کبھی محسوس ہونے لگے تو فوراً شکر بڑھا دیں، کیونکہ جیسے ہی انسان شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس، رسول منہم، رسول ایک انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے۔ کتنی بڑی نعمت کی ناشکری کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی کہ اللہ نے اپنی ہی امت میں سے ان کو، اپنے ہی قبیلے میں سے ایک رسول بنا دیا ان کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا، بس کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمْ، اس میں سے جو رزق دیا تمہیں، اللہ نے، حلالاً طیباً، حلال اور پاک۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کھانے سے پہلے دیکھ لو کہ چیز حلال ہے۔ طیباً کے بارے میں بہت ساری مفسرین کی رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہو اس کو طیب کہا گیا ہے۔ وشکرو، اور شکر کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ تعبدون، صرف اسی کی تم عبادت کرتے۔ تو کھانے پینے کے بعد کیا ہے، الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ کا احسان جس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے۔ تو یاد سے جو ہے وہ کھانے کے بعد کی دعا ضرور پڑھنی ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ انما حرم علیکم، بے شک اس نے حرام کیا تم پر،
المیتۃ مردار، یعنی کیا کیا چیزیں حرام ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مردار حرام ہے، والدم اور خون، ولحم الخنزیری اور گوشت خنزیر کا، وما اہل اور وہ جو پکارا جائے لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے، یعنی کہ ایک ایسا جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، بھی اس پر وہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ فمن تو جو کوئی اضطر مجبور کیا گیا، غیر باغ نہ رغبت رکھنے والا ہو، ولا عادن اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لما وہ جو تصفو بیان کرتی ہیں، السنتکم زبانیں تمہاری، الکذب جھوٹ، ھذا حلال و ھذا حرام کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی حلال اور حرام کے فیصلے خود بخود نہ کرتے رہو، اللہ کی کتاب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھو کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیونکہ جو پچھلی قومیں تھیں انہوں نے کچھ چیزیں خود ہی اپنے لیے حلال کر لیں اور خود ہی اپنے لیے حرام کر لیں، تو پھر دین ان پر مشکل ہو گیا، تو لہٰذا دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کیا حلال ہے کیا حرام۔ اب اپنی مرضی سے کچھ چیزیں حرام کر لینا اور حلال کر لینا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ نہ کرو، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ تاکہ تم گھڑ سکو اللہ پر جھوٹ، ان بے شک الذین وہ لوگ جو یفترون گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، لا یفلحون نہ وہ فلاح پائیں گے، اور فلاح کیا ہے، جنت، کامیابی، آخرت میں جنت مل جانا فلاح ہے، تو کیا آخرت میں اگر جنت چاہتے ہیں تو پھر اللہ پر جھوٹ نہیں گھڑنا، جس سے کیا مراد ہے کہ چیزوں کو خود سے حلال اور حرام نہیں کرنا، متاع قلیل فائدہ ہے تھوڑا سا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دیا ہم نے، ما قصصنا جو بیان کیا ہم نے، علیک آپ پر، من قبل اس سے پہلے، وما ظلمناہم اور نہ ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، ولیکن کانوا اور لیکن تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں پر بھی یہی چیزیں حرام تھی جو ابھی مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ حرام ہے ان پر، لیکن انہوں نے خود ہی کچھ چیزوں کو حلال کر لیا اپنے لیے۔ بہت سے جو ہیں وہ اہل کتاب جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ خنزیر کا گوشت استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان کی جو شریعت ہے اس میں وہ جائز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے مثال دے رہے ہیں کہ خود سے نہیں کرنا ہے یہ سب۔ ثم ان ربک پھر بے شک رب آپ کا، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عملوا عمل کیے، السوء برے، بجہالت بوجہ جہالت کے، ثم تابوا پھر انہوں نے توبہ کر لی، یعنی کہ جہالت سے، ناسمجھی سے، نادانی سے، غلطی سے ان سے گناہ ہو گیا، لیکن کیا کیا، فوراً ہی انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک بعد اس کے، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح بھی کر لی اپنی، یعنی کہ ارادہ بھی کر لیا کہ اب دوبارہ غلطی نہیں کریں گے، ان ربک بے شک رب آپ کا، من بعدها بعد اس کے، لغفور الرحیم البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، ان ابراہیم کان امتن بے شک ابراہیم تھا ایک امت، یعنی کہ وہ خود اٹسیلف ایک انسان تھے، ایک نبی، وہ پورے کے پورے ایک امت تھے، قانتاً مطیع فرما بردار، للہ اللہ کے لیے، حنیفاً یکسو، ولم یکو اور نہ تھا وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے، اور کیا تھی کوالٹیز اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کی، شاکرون شکر گزار تھا، لِأَنْعُمِهِ اس کی نعمتوں پر، سب سے پہلی کیا کوالٹی کہ شرک نہیں کرتے تھے، اور دوسرا شکر گزار تھے، اور کیا کرتے تھے، اجتباہ اور اس نے چن لیا اسے، وہداہم اور اس نے ہدایت دی اسے، تو جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان کو ہدایت دی، اپنا نبی بنایا، الی صراط مستقیم طرف راستے سیدھے کے، تو اگر اللہ کی طرف سے ہدایت چاہیے تو سب سے پہلا کام، پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہوگا، پہلا قدم اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائیں گے، پہلے ہم نے ہدایت کا راستہ چوز کرنا ہے، ہم نے ارادہ کرنا ہے، ہم نے اس کی طرف کوشش کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، وَآتَيْنَاهُ اور دی ہم نے اسے، فِی الدُّنْیَا حَسَنَہ دنیا میں بھی بھلائی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے بڑھاپے کی عمر میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کو نبی بنایا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں نے اسے دنیا میں بھی بھلائی دی، وَإِنَّهُ فِی الْآخِرَةِ اور بے شک وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ البتہ صالحین میں سے ہے، ثُمَّ أَوْحَیْنَا پھر وحی کی ہم نے، الیک طرف آپ کے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پھر آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع کہ پیروی کیجیے، ملت ابراہیم طریقے کی ابراہیم کے، حنیفاً جو یکسو تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، اور یہ جو اہل مکہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے جو ہیں وہ
لینیج میں سے کہتے تھے، نسل میں سے کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ابراہیم نے تو کبھی شرک نہیں کیا، وہ تو یکسو مسلمان تھا، وما کان من المشرکین، اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے، انما جعل، بے شک فرض کیا گیا، السبت، ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، وان ربک، اور بے شک رب آپ کا، لا یحکم، البتہ وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، درمیان ان کے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فی ما کانوا، اس میں جو تھے وہ، فیہ، جس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے، ادعو الی سبیلی، دعوت دیجئے طرف راستے کے، ربی کا، اپنے رب کے، یعنی کہ جب خود ہدایت مل جائے، اب اس پر خود تو عمل کرنا ہی ہے، لیکن وہ لے کر ہدایت بیٹھ نہیں جانا ہے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے، بالحکمتی، ساتھ حکمت کے، ایسا نہ ہو بھرے مجمع میں ہم جو ہے وہ نصیحتیں کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو ڈی گریڈ کریں، ان کو ڈس رسپیکٹ کریں، اس طرح کے کام نہیں کرنے ہیں، حکمت کے ساتھ نصیحت کرنی ہے، حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلانا ہے، اور وموعظۃ، اور نصیحت کے، الحسنۃ، جو اچھی ہو، تو کیسی نصیحت کرنی ہے، جو اچھی ہو، ایسی نہ ہو کہ جس کو کہ آپ نصیحت کریں تو اگلے کو یہ محسوس ہو کہ آپ اس کو انسلٹ کر رہے ہیں یا آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، وجادلہم، اور بحث کیجئے ان سے، یعنی آرگیو کیجئے دین کے معاملے میں، باللتی، ساتھ اس طریقے کے، جو ہی احسن، وہ جو بہترین ہے، ان ربک، بے شک رب آپ کا، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل، اسے جو بھٹک گیا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت یافتہ کو، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر بدلہ لو تم، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا، مانند اس کے، جو عوقبتم، تکلیف دیے گئے ہو تم، بھی، ساتھ جس کے، یعنی کہ اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تم پر تو تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا تمہیں تکلیف دی گئی، مگر بہتر کیا ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور البتہ اگر صبر کرو تم، لَهُوَ، البتہ وہ، خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کیجئے، جو مکہ والے آپ کو ستا رہے ہیں اس پر، وَمَا صَبْرُكَ، اور نہیں ہے صبر آپ کا، إِلَّا بِاللَّهِ، مگر ساتھ اللہ کی توفیق کے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ آپ غم کیجئے ان پر، یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی نصیحتوں کو سن کر نہیں دیتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ طرح طرح کے القابات سے نوازتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کی باتوں پر غم نہ کریں، وَلَا تَكُوا، اور نہ ہوں آپ، فی ضیق، تنگی میں، مما یمکرون، اس سے جو وہ چالیں چل رہے ہیں، جو یہ اللہ کے نبی کو اور ان کے دین کو ختم کرنے کی پلاننگز کر رہے ہیں، اس وقت بھی کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کی چالوں سے بالکل بھی تنگی محسوس نہیں کرنی، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الذین، ساتھ ہے ان کے جو اتقوا، تقوی کریں، تو جب تک ہم تقوی کرتے رہیں گے اللہ کی مدد آتی رہے گی، والذین، اور اللہ کن کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ جو ہم محسنون، وہ جو احسان کرنے والے ہیں، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، آپ سب کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی، جو بھی ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے، اور اگر پڑھنے میں اور کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔